اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن کلاس میں تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ نماز کے ذریعے ہم یہ کورس کر رہے ہیں اور یہ جو ہم لکھا ہوا ہے آسان طریقے سے، انشاءاللہ یہ آسان ہی طریقہ ہے، ورنہ اب دوسرے طریقے دیکھیں تو کافی مشکل ہو جاتے ہیں۔ آج آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو پھر مانیں گے بھی۔ آج لیسن ہمارا 3 ہے اور 3 کا ہم پہلے اے پارٹ کریں گے اور پھر ہم گرامر پارٹ یعنی بی پارٹ کریں گے۔ اور آج ہم نے جو پڑھنا ہے اس سے پہلے ذرا مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے گوگل فارم پہ جو بھیجا تھا؟ کیونکہ ابھی بھی میں دیکھ 80 لوگوں 80 لوگوں نے صرف ابھی جمع کرایا ہے ماشاءاللہ۔ گروپ میں اس دفعہ جو رجسٹریشن ہے 160 ابو ہے ہماری نا، تو باقی جو پھر اس کا مطلب 80 لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف سن رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ تو جلدی اپنا کام کر لیں، کیونکہ دیکھیں آج 3 لیسن ہے نا، تو کل 2 پڑھا تھا، آج 3، اور کل انشاءاللہ میں نے آپ کو اس والے ویک کا بھی ہوم ورک بھیج دینا ہے، تو پھر آپ کے پاس ہو جانا ہے 2 ہوم ورک۔ اس لیے جن کا تو ایک ہوا ہے وہ تو آرام سے ایک کر لیں گے اگلے ویک، ورنہ پھر 2 اکٹھے ہو جائیں گے، اس لیے جلدی کریں، ساتھ کام رکھیں، ادروائز چیزیں پھر بھول بھی جاتی ہیں۔ اچھا پہلے ذرا یہ بھی بتائیں کہ ہم اس کورس میں گرامر کس طرح سیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے سیکھ رہے ہیں؟ API کے ذریعے API بھی ہے اور ساتھ دیکھیں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، کچھ اور بھی تو ہو عربی سکتا ہے۔ بول بول چال کے ذریعے عربی بول چال کے ذریعے ہاں بالکل، یہ جو بی ہے یہ آئے گا TPI اور عربی بول چال، یہ دونوں چیزیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں گرامر سیکھنے میں، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ مائک بند کریں، کون ہے یہ؟ تسمیہ، آپ کے پیچھے سے شور ہو رہا ہے۔ اچھا جی، الحمد کا ترجمہ بتائیں۔ تمام تمام تعریفیں تعریفیں اور تمام شکر، یعنی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور شکر بھی ہیں۔ بالکل، یہاں پہ تمام تعریف بھی آئے گا اور شکر بھی آئے گا، دونوں آئیں گے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے چیز کہ اس کے 2 میننگ ہیں، دونوں اس میں آئیں گے، شکر بھی اور تعریف بھی۔ اچھا جی، الرجیم کا کیا پڑھا تھا ذرا؟ ABCD۔ دھتکارا ہوا مطلب ہاں، دھتکارا ہوا، ریجیکٹڈ، بالکل ریجیکٹڈ، اس سے آپ یاد رکھیں، جی، دھتکارا ہوا ریجیکٹڈ، ٹھیک ہے، مردود۔ اچھا، وَهُوَ اللہ، اس کا میننگ بتائیں، بڑے آسان ہے۔ اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، ماشاء اور اللہ وہ ماشاء اللہ اللہ، ہے، یہ سفرین بھی، سمینہ بھی، عروج بھی، راحیلہ بھی، سمینہ بھی، سارے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور باقی جنہوں نے مائکس بند کیے ہوئے ہیں وہ بھی یقیناً ٹرائی مار رہے ہوں گے بیٹھے اکیلے، پر یہ کہ ان کی آواز نہیں آ رہی، ٹرائیاں مار رہے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے جملے انشاءاللہ دیکھیں چھوٹے کر کے، ہم نے واو کا ہمیں پتہ ہے اور، ہوا کا مطلب پتہ ہے وہ، اور اللہ وہ اللہ ہے، اس طرح ہم جملہ ہمارا بن جاتا ہے۔ یہ تو ہماری تھوڑی پیچھے پر ریویژن ہو گئی، کچھ آپ کو ابھی سے جو ٹیچر صدف نے کروا دی لیسن 2B کی۔ تو اب ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اپنے 3 لیسن میں۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے سورہ فاتحہ کی اگلی 2 آیتیں پڑھنی ہیں، 4 اور 5، اور گرامر میں ہم نے پروناؤنز پڑھنے ہیں لیکن ڈیفرنٹ طرح کے۔ پہلے ہم نے جو فرسٹ لیسن میں پروناؤنز پڑھے تھے وہ دوسرے تھے، ان کا نام تھا منفصلہ یعنی کہ ڈیٹیچڈ، اور اب ہم نے پڑھنے ہیں اٹیچڈ پروناؤنز، ہیں یہ بھی پروناؤنز، تو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لاسٹ میں ایک ہمارا پوائنٹ ہوگا، وہی جو ہمارے برین سے متعلق چل رہا ہے اسی کو ہم آگے چلائیں گے۔ اور آج ہم نے 6 نئے لفظ سیکھنے ہیں آج کے لیسن میں، اور آپ کو پتہ ہے یہ 6 لفظ کتنی دفعہ آئے ہوئے ہیں؟ 3451 دفعہ، یعنی تقریباً 3500 دفعہ لگا لیں، 3500، صرف یہ 6 جو لفظ ہیں یہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ سوچیں آج اگر آپ 1-1.5 گھنٹے کی جو کلاس لیں گے، اس کے بعد قرآن کے اتنے سارے ورڈز کے ساتھ بالکل آپ کو وہ آ جائیں گے، تو یہی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہماری بیٹری اور اوپر جائے گی، تو وہ دیکھیں پھر 10,000 کو بھی کراس کر جائے گی انشاءاللہ، 12,000 کے لگ بھگ ہمارے ورڈز ہو جائیں گے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ شاید صرف فگرز ہی بڑھ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جو چیزیں سیکھی ہیں نا ان تینوں لیسنوں کی اکٹھی کریں، اور اس کو بے شک بیٹھ کے، کل ویکینڈ آ رہا ہے تو قرآن پاک کھولیں اور دیکھیں جو لفظ سیکھا ہے، تو آپ کو واقعی ہر صفحے میں وہ لفظ نظر آئیں گے، اور آپ کو پھر بڑا اچھا لگے گا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے، اس کا میننگ ہمیں آتا ہے۔
تو اس طرح کر کے آپ دیکھیں گے کہ اتنی ساری ویکیبلری انشاءاللہ ہماری ہو جائے گی. اچھا جی، سورہ فاتحہ جو ہم چلا رہے تھے، آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ اگر صرف ہم سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں، تعاوذ اور سورہ فاتحہ، تو اس کے جو الفاظ ہیں قرآن پاک میں 9000 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں. یعنی اگر ہماری جو سٹینڈرڈ مصحف ہے اس کی 9000 لائنز ہیں، تو ایک لائن میں ایک ورڈ تو آ ہی جاتا ہے جو سورہ فاتحہ سے ریلیٹ کرتا ہے. تو اس طرح سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ ہی کرنے سے ہماری اتنی انشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی، آج ہے آیت نمبر یہ جو 4 ہم پڑھ رہے تھے، 3 ہم پڑھ چکے تھے پہلے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مالک یوم الدین. مالک ہے بدلے کے دن کا. پہلا ورڈ ہے مالک. اب یہاں پہ دیکھیں میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو عربی میں الف کی جگہ کھڑی زبر بھی لگا دی جاتی ہے. یعنی اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہ اردو میں لکھا ہوا ہے نا، یہ میم الف ماں ہی ہے اصل میں، لیکن اس کو الف کو ہٹا کے کھڑی زبر لگا دی جاتی ہے اور ساتھ ہی لام کو جوڑ دیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ بھی لکھنے کا سٹائل ہے. یہ اصل میں وہی مالک ہے جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ میں اس چیز کا مالک ہوں. فرض کریں میں اس موبائل کا مالک ہوں یا میں اس گھر کا مالک ہوں، تو یہ وہی والا مالک ہے. مالک کا مطلب ہے بادشاہ. سوری غلط ہو گیا میں نے مکس کر دیا، وہ دوسرا آئے گا ملک. یہ یعنی کہ ان کی زیر زبر سے تھوڑا چینج آئے گا. مالک ہی وہی ہے، مالک ہی ہے، یعنی آنر ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ نے جب آپ کو آپشنز میں پوچھا جائے گا تو آپ نے اس کا مطلب مالک ہی لکھنا ہے، بادشاہ نہیں لکھنا. وہ دوسرا ہے، تھوڑا سا اس کی زیر زبر فرق ہے. وہ ہم پڑھیں گے جا کے سورہ ناس میں انشاءاللہ. اچھا جی، مالک ہے کس کا؟ یوم کا. آگے ہے یوم. یوم ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بھی آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یوم عید، یوم آخرت، سب پتہ ہے. یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، تو یہ تو ہو گیا دن، یعنی کہ مالک ہے دن کا. کون سے دن کا؟ اور آگے ہم یوم کی جمع بھی سیکھ لیں، کیونکہ ہم کچھ اسما کی جمع بھی سیکھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. یوم کی جمع بھی ہم اردو میں بولتے رہتے ہیں ایام. جیسے ہم کہتے ہیں ایام بعید یا ایام ذی الحج، یہ والے لفظ آپ نے اکثر سنے ہوں گے. تو یوم کی جو جمع ایام ہے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، سب کو آتی ہوگی. لیکن ایک بات مجھے ذرا بتائیں، آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال آ جائے کہ ابھی تو آپ ہمیں کل سکھا رہی تھیں کہ جمع بنانے کا طریقہ، کہ واو نون لگاتے ہیں یا یا نون لگاتے ہیں، تو نہ یہاں واو نون لگی ہوئی ہے نہ یہاں یا نون لگی ہوئی ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس طرح کا کوئی ہے ذہن میں کسی کی آیا، کوئی کلک کیا سوال کہ بس جو بتائی جا رہی ہوں سنی جا رہے ہیں، اچھے بچوں کی طرح مانی جا رہے ہیں؟ کسی کے ذہن میں آیا تھا یہ سوال؟ جس کے آیا سر وہی بتائے. نہیں آیا اس کا مطلب اچھا کسی کے ذہن میں نہیں آیا. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ عربی میں جمع بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو جمع وہ ہوتی ہے جو ہم نے کل سیکھی تھی، واو نون یا نون، وہ ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں جمع سالم، یعنی رولز کے اکارڈنگ وہ جمع تھی. سیدھا سیدھا کہہ لیں کہ قانون کے مطابق. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کپڑا اور کپڑے، مرد اور مردوں، یا عورت اور عورتوں. اکثر واو نون اور اردو میں بھی لگتا ہے. تو وہ تو ہوتی ہے نا، کچھ فکس فارمولے ہوتے ہیں. اسی طرح انگلش میں ہوتا ہے کہ کئیوں کے ساتھ ایس لگاتے ہیں، کئیوں کے ساتھ ای ایس لگا دیتے ہیں. جیسے باکس تو باکسز، اور اگر ہاؤس ہے تو ہاؤسز، اور اگر سمپل چیئر ہے تو چیئرز ایس لگا دیا. تو وہ تو ہوتی ہیں رولز کے مطابق. وہ جو واو نون یا نون والی جمع تھی وہ رولز کے اکارڈنگ تھی. ایک جمع اور بھی ہوتی ہے جو رولز کو توڑ کے آتی ہے. جیسے کہ انگلش میں ہوتا ہے کہ وائف کی جمع کیا ہوتا ہے؟ وائفس نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وائف، مطلب چینج ہو جاتا ہے. اس طرح لائف کی جمع لائف کر دیتے ہیں، ایف کو وی بدل دیتے ہیں، یعنی اس لفظ کو ہی چینج کر دیتے ہیں. تو ایسا عربی میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جمع اکارڈنگ ٹو رول نہیں آتی، بلکہ لفظ کو توڑ مڑوڑ کے اس کی اپنی ہی شکل بنتی ہے، اور ان کو ایسے ہی یاد کرنا پڑتا ہے. جیسے پیچھے آپ نے پڑھا شیطان، اور اس کی جمع تھی شیاطین، وہ بھی ایسی تھی. اسی طرح پھر آگے آپ نے پڑھا اسما، اسم کی جمع اسما، وہ بھی رولز کے اکارڈنگ نہیں تھی. اسی طرح یوم، ایام، یہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو ایسے ہی آئیں گے اور ان کو ہم ایسے ہی یاد کریں گے. ان کو ہم کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی جمع. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی ہم کوئی رول پڑھاتے ہیں تو اپنے برین کی ایک کھڑکی آپ نے ضرور کھلی رکھنی ہے. کہ وہ اس لیے کہ اس میں بھی ایکسیپشنز آ سکتی ہیں. اس میں بھی یہ ہمیشہ 100% نہیں ہوگا کہ یہ رول 100% فالو کرے گا. کچھ لفظوں پہ آ کے یہ رول بریک بھی کرے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. باقی جہاں پہ ہم مزید جمع آپ کو سکھائیں گے پھر وہ مزید بتائیں گے کہ ان کو یہ کیوں کہتے ہیں. فی الحال بس آپ ان کو ایسے ہی یاد رکھیں. یوم کی جمع ایام. آگے ہے الدین. کس کا مالک ہے؟ کس دن کا مالک ہے؟ الدین. اب دین کا فوراً سن کے تو جو ذہن میں خیال آتا ہے دین اسلام. ہم نے تو دین اسی طرح پڑھا ہوا ہے کہ دین کا مطلب ہے دین اسلام، جو ہمارا اسلام ایک دین ہے، نظام زندگی ہے، ایک ضابطہ حیات ہے. لیکن دین کے اور میننگ بھی ہوتے ہیں، اور یہاں فی الحال آپ کو 2 میننگ پڑھائے جا رہے ہیں. تو ایک آپ نے اس کا جو مطلب یہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے بدلہ. ٹھیک ہے، بدلہ، بدلے کے دن کا مالک.
یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کا سوال بھی آ سکتا ہے کہ دین کے میننگز بتائیں، تو آپ نے یہ دونوں میننگ یہاں بتانے ہیں کہ ایک اس کا مطلب بدلہ ہوتا ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے، اور ایک میننگ جو ہم دین اسلام بولتے ہیں یعنی نظام حیات، زندگی کا نظام، وہ بھی ہے۔ یہ دین ایسے ہی ہے جیسے اردو میں ہم دین کا لفظ بولتے ہیں نا، لین دین، کسی کے ساتھ معاملات کرنا، لین دین کرنا۔ اسی طرح عربی میں جو دین کا معاملہ ہوتا ہے نا، قرض کا معاملہ، اس کو بھی عربی میں دال زبر کے ساتھ بولا جاتا ہے، دین۔ تو یہ ان کے روٹ لیٹر سیم ہی ہیں، یہ آپ ساری ڈیریویشنز ہی ہیں۔ آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ بدلہ بھی کیا ہوتا ہے، بدلے میں بھی کیا ایک قسم کا لین دین ہی ہوتا ہے نا، کہ آپ نے اچھا کیا آپ کو اچھا مل گیا، آپ نے برا کیا آپ کو برا مل گیا، تو لین دین ہی اصل میں ہوتا ہے بدلہ بھی۔ تو تھوڑا سا اس سے ریلیٹ کر کے آپ اس کو یاد رکھیں گے کہ بدلے کا دن کا مالک، اور بدلے کے دن کا کون سے دن کی بات ہو رہی ہے اصل میں، یہاں پہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن، آخرت کے دن کی، آخرت کے دن، بالکل آخرت کی، بالکل آخرت کے دن کی، جی بالکل آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مالک ہے وہ بدلے کے دن کا۔ بدلے کے میننگ ہم نے دیکھ لیے، دو میننگ ہیں، ایک بدلہ، اور بدلہ کس چیز کا؟ اچھے کا اچھا بدلہ اور برے کا برا بدلہ۔ ظاہر ہے آف کورس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھے کا اچھا نہ ملے اور برے کا برا نہ ملے، ایسے پاسبل نہیں ہے۔ اور دوسرا میننگ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اچھا یہ تو یہاں تک ورڈز کی بات ہوگی۔ اب ہم جب اس کو کہتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، کہ ہم اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ پیچھے جب ہم نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب رب کے اندر بھی ہم نے پڑھا کتنی محبت نظر آ رہی تھی نا اللہ تعالیٰ کی، بہت۔ رب ایسا جو خیال رکھتا ہے، پالتا بھی ہے، انعام بھی دیتا ہے، قائم بھی رکھتا ہے، مینٹین کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے، مربی بن کے، سید بن کے سردار بھی ہے، قانون بھی اسی کا چلتا ہے۔ مالک کے میننگ اس میں بھی آ رہے تھے۔ پھر آگے ہی فوراً پڑھ لیا الرحمن الرحیم، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری صفات، اتنی محبت والی صفات کہ ایسا رحم کرنے والا، ایسا پیار کرنے والا کہ جو بالکل شدت سے کرے اور پھر مسلسل کرتا رہے۔ تو یہ ساری باتیں پڑھ کے کہ انسان کہیں یہ نہ ہو کہ بیلنس اپنا کھو دے، وہ یہ سمجھے کہ میرا رب تو اتنا پیار کرنے والا ہے تو اب تو میں جو مرضی کروں۔ نارملی یہ ہوتا ہے نا، جس بچے کو ہم زیادہ پیار کریں گھر میں وہ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ اسے بہت زیادہ ہی پیار کیا ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا بھی کئی دفعہ یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہم جب زیادہ ہی پیار مل جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یاد بھی کرا دیا کہ ٹھیک ہے اتنی محبت میں کر رہا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، لیکن بھول نہ جانا کہ ایک بدلے کا دن بھی ہے جہاں تمہیں پھر جزا اور سزا ملے گی۔ تو یہ چیز جو ہے نا پھر ہمیں بیلنس رکھتی ہے کہ ہم یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی سے جو مرضی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں نارمل ملکیت لوگ کس چیز کی شو کرتے ہیں؟ کسی مادی چیز کی، جیسے کہتے ہیں میرا گھر ہے، میرا یہ بیگ ہے، میرے کپڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی ملکیت شو کی وہ بھی ایک سمجھے ٹائم ہے، ایک دن ہے۔ دن کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹائم ہوتا ہے نا، مطلب ایک ایسی چیز جو نظر بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو ہی کہ وہ دن ہی میرا ہے، تو اس دن میرا ہی اختیار ہوگا کہ میں ہی جو چاہوں کروں، جو جیسے مرضی کروں۔ تو سوچیں جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، تو یہ ایگزامینر ہم سے کہہ رہا ہے کہ جیسے پیپر دیتے وقت بچہ کیا کرتا ہے، بڑا ڈر کے پیپر کر رہا ہوتا ہے، بڑا ایسے اسے یہ پتہ ہوتا ہے ایگزامینر نے اگر پکڑ لیا یا یہ ہو گیا، اور اس ٹائم چاہے وہ پاس کھڑا اور وہ آپ غلطی بھی کر رہے ہوں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے پیپر میں آپ غلط سوال لکھ رہے ہیں، پاس کو دیکھ رہا ہے آپ کو ٹیچر یا جو بھی ایگزامینر، وہ بتائے گا نہیں، وہ آرام سے بس مسکرا کے دیکھتا رہے گا کہ اچھا یہ غلط لکھ رہا ہے کہ لکھنے تو آنا تو میرے پاس ہے۔ یا اگر اس کا بدتمیزی کریں، کچھ کریں، کوئی اپنی مرضی کریں، پیپر نہیں کر رہے، تو کیا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کر لا پتر جو کرنا ہے، آنا تو نے میرے پاس ہی آنا، تیرا پیپر تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو یہی والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے ہمیں کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو، آنا تو تم نے میرے پاس ہی آنا، پھر میں تمہیں سارا حساب کتاب چکا دوں گا۔ تو سوچیں اس دن کو، ایک تو اس دن یہ سوچیں کہ وہ مالک ہے اس دن کا، پھر اس جو مالک ہوتا ہے پھر اس سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہماری فائل اس باس کے سائن سے آگے جانی ہے، یا اس فلانے کے ایگریمنٹ یا فلانے کی اپروول سے ہم نے آگے جانا ہے، تو ہم اس کے کتنے آگے پیچھے پھرتے ہیں، کتنا اسے خوش رکھتے ہیں، کتنا اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی خراب نہ ہو جائے معاملہ۔ تو سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے جانا ہے، ہمارا پیپر اس کے پاس جانا ہے، اسی نے ہمیں سزا دینی ہے، اسی نے ہمیں جزا دینی ہے، تو ہم تو پھر اس کو ہر وقت راضی کرنے میں لگے رہیں۔ ہمیں تو فکر ہونی چاہیے، لیکن ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں سوائے کس کے اللہ تعالیٰ نے جو فرض بولے ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے ہم باقی ساری دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے دل سے،
میرا دل نہیں کر رہا، میرا یہ، میرا وہ، لیکن وہ کام جو ہمارے رب نے کہا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا پھر کوئی مسئلہ. حالانکہ وہ دن ایسا ہے، اس کی ہیبت ایسی ہے کہ اس دن کسی کو اجازت نہیں ہوگی بات کرنے کی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. دنیا میں تو ہے نا کہ کوئی کسی کی چلو جی فیور کر دے تھوڑا سا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا یہ، لیکن اس دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی. وہ جو ہم حدیثیں پڑھتے ہیں بے شک کہ اس دن روزہ بھی سفارش کرے گا، اس دن کے قرآن بھی سفارش کرے گا. سورہ پلیز مائک کسی کا بہت شور کر رہا ہے، راحیل اپنا مائک بند کریں. اچھا جی، اس دن یعنی کہ سوچیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے اپنے امتیوں کی، لیکن روزہ بھی، قرآن بھی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے بارے میں بھی ہے کہ یہ بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے جا کے اللہ تعالیٰ سے بحث کریں گی، آگے آگے سایہ بن کے جائیں گی. لیکن کب؟ جب ان کا حق ادا کیا ہوگا نا، جب وہ صورتیں پڑھی ہوں گی، جب وہ قرآن پڑھا ہوگا، جب روزہ اس انداز میں رکھا ہوگا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی واقعی بنے ہوں گے. اور وہ بھی تب جب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے، اجازت کے بغیر نہیں. اللہ اسی کو، جس کو اجازت دیں گے وہی بولے گا، اور جس کے لیے اجازت ملے گی اسی کی سفارش ہوگی، ہر کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی. تو سوچیں کچھ محنت کی ہوگی، کچھ کیا ہوگا، تو پھر ہم سفارش کا بھی خیال رکھیں گے. حالانکہ اس دن کی ہیبت ہم قرآن میں مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں، سورہ عبسہ میں پڑھتے ہیں، سورہ معارج میں پڑھتے ہیں، مختلف جگہوں پہ یہ آیتیں آئی ہوئی ہیں کہ جس دن کیا ہوگا، نفسی کا معاملہ ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اس کو مطلب ایون اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا انسان کہ کہیں مجھے ان کو کچھ دینا دلانا نہ پڑ جائے. بلکہ ایون یہاں تک ہے کہ اس دن ماں خود کہے گی یا ماں باپ خود کہیں گے کہ بچوں کو جہنم میں ڈال دو اور ہمیں بچا دو. یعنی ایسی آپ کو اپنی، ہم دنیا میں سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے بچوں کا خیال آتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کچھ ہو جائے، بچوں کو کچھ نہ ہو. لیکن وہ دن ایسا ہوگا، ایسا خوفناک دن ہوگا کہ سب سے سگی اور سب سے پیاری چیز بھی انسان جو ہے نا وہ دینے کو تیار ہو جائے گا اور کہے گا کہ یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، سب کچھ جہنم میں ڈال دو، بس مجھے بچا دو. ایسا عالم ہوگا. تو سوچیں جس میں اپنی پڑ جانی ہے، تو اس دن کے لیے ہم تیاری کیا کر رہے ہیں نا. اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس مالک کو جس نے حساب دینا ہے، تو ہم کس بیٹھے ہوئے ہیں، کس کہہ لیں کہ خوابوں میں، یا کس چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں بخشش مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، کچھ کر کے ہم دکھائیں. دوسری بات یہ کہ ہم اپنی طرف سے تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت رحم کا معاملہ کرے گا، ہمیں چھوڑ دے گا. جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں ان کا کیا ان کا رب نہیں ہے؟ رب تو سب کا ہے نا. تو اپنی سائڈ سے تو ہم نے سوچ لیا کہ ہماری جو ہے وہ فیور ہو جائے گی. تو جن کے حق مارے ہوئے ہیں لوگوں نے، ان کو بھی تو انصاف ملنا چاہیے نا. ان کو بھی تو انصاف ملنے کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ سے اچھا ہو جائے، دوسری جن کے ساتھ زیادتی ہیں. اب یا اگر دنیا میں بھی اگر ہم سزا دیتے ہیں کسی کو تو کتنی دے سکتے ہیں؟ ایک بندہ اگر فرض کریں جس نے کوئی 150 قتل کر دیے ہیں، کسی کو مار دیا ہے، میکسیمم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو ایک دفعہ پھانسی دے سکتے ہیں، ایک دفعہ مار سکتے ہیں. لیکن وہ جو 50 یا 100 لوگوں کو مارا ہوا ہے، ان کا بدلہ کیسے پورا ہوگا؟ ان کے دلوں کو کیسے ٹھنڈ پہنچے گی جب تک اس کو 100 دفعہ نہیں مارا جائے گا؟ تو یہ معاملہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. جزا سزا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ اس دن ہر چیز تول کے اور ہر چیز لوٹائی جائے گی. جو کرے گا اچھا ملے گا، برا کرے گا اس کو برا ملے گا. کسی کا حق نہیں مارا جائے گا. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے اس دن، کسی پہ بھی رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو یہ چیز ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے اور اس چیز کو ہمیں احساس دلا دیتی ہے کہ ہم یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بے شک الرحمن الرحیم ہے، لیکن اس چکر میں آ کے ہم کوئی کام کرنا ہی چھوڑ دیں اور ہم بالکل ہی جو مرضی کرنا شروع کر دیں. بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے چیزوں کو آخرت کی مد نظر رکھتے ہوئے کرنا. اور اسی سے دیکھیں ہماری پھر عادت کون سی بنے گی؟ عادت نمبر 6 ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے 3 آیتوں میں. اب ہماری 7 کون سی اس سے بنے گی، اس والی آیت سے، کہ کوشش ہر کام کرنے کے لیے آخرت کو مد نظر رکھنا ہے. بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. ہر چیز ہماری کیلکولیٹ ہو رہی ہے، ہمارا ایک منٹ، ہمارا ایک لمحہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے. ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا. ہمیں ہر کام جو کرنا ہے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ کیا یہ مجھے آخرت میں کوئی فائدہ دے گا یا نہیں دے گا. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اب منع کر دیا جس زندہ رہنا چھوڑ دو، کھانا پینا سب کام کرنے ہیں. وہ سب کام بس کیا ہے؟ ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ ہمیں زندہ رہنے کے لیے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. اس طرح کر کے ہم اپنے ہر چیز کو دیکھیں گے، کون سی فضول چیزیں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں ان کو چھوڑنا ہے اور کون سی اچھی چیزیں ہیں ان کو کرنا ہے. تو سب پڑھیں اس کو. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. دین کا مطلب آپ نے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے.
چلیں علم، نیچے علم جو ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے سکھائیے، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی سکھائیے، علم۔ الحمدللہ آگے ہم چلیں گے، اس سے پہلے ذرا بتائیں اب یہاں پہ جو یوم کا مطلب کیا پڑا تھا؟ دن 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 دن، ٹھیک ہے، دن۔ اچھا جی، دین کے دو بدلے کا دن، دین کے دو معنی کون سے ہیں؟ بدلہ اور بدلے قیامت، کے بدلے قیامت بدلے بدلہ اور اور بدلے قیامت، کے دن کا مالک۔ بدلہ اور زندگی بدلہ اور گزارنے کا قیامت، دن، نہیں بدلہ اور نہیں، قیامت، دیکھیں بدلہ اور قیامت نہیں ہے، بدلہ بدلہ، اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ جی جی بی آئے گا، بدلہ اور زندگی گزارنے۔ آپ لوگ ساری آپشنز پڑھا کریں پھر بولیں نا، سوچ سمجھ کے بولیں، بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اچھا جی، مالک یوم الدین کی روشنی میں کامیاب انسان کی پھر کون سی عادت ہونی چاہیے؟ ہر چیز کا پلان ہر بنانے چیز کا کا ذہن میں پلان رکھنا رکھنا چاہیے، چاہیے، بالکل ہر چیز کا پلان کرتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا ہر چیز کا چاہیے۔ پلان، بالکل، جی جی بالکل، ہر چیز کا پلان بناتے وقت آپ کو آخرت کو ذہن میں رکھنا ہے، سی، آخرت ٹھیک کو ہے۔ ذہن میں رکھنا۔ چلیں جی اب مائکس بند کرتے ہیں، اگلی آیت آ گئی ہے، اب اپنے مائکس بند کر لیں، پھر شور ہوتا ہے نا پیچھے سے۔ اچھا جی آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے ایاک۔ اچھا، ایا کا مطلب یہاں لکھا ہوا ہے ہی، اور آگے ہے کا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور آج ہمارا جو گرامر کا ٹاپک ہے وہ یہی والی ضمیریں ہم نے پڑھنی ہیں جو کہ لفظ کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں، اس کے اینڈ پہ آتی ہیں۔ وہ جو ہم نے پہلے پڑھی تھی نا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نانو، وہ ایک تو الگ سے آتی ہیں بالکل کھلی ڈلی ہو کے، اور دوسرا وہ شروع میں آتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہی از اے بوائے، تو ہی ہمیشہ شروع میں آتا ہے۔ یہ جو کا ہے، کا مطلب ہوتا ہے تم یا تیری، تم نہیں سوری تیری، جیسے ہم کہتے ہیں یورز، اس طرح۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ کسی کی پوزیشن شو کرتا ہے نا، یہ انشاءاللہ آج پڑھ لیں گے ہم۔ اب کا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ آتا ہے لفظ کے اینڈ پہ۔ اب آگے ہے نعبدو، میں ابھی آپ کو اس کو مزید ایکسپلین کرتی ہوں۔ نعبدو، نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، جیسے آپ نے شروع میں پڑھا تھا نا اعوذو، تو اعوذ کا میں نے اس طرح آپ کو اشارہ بتایا تھا ایک انگلی کے ساتھ، میں نے کہا تھا اس کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، وہ میں کے لیے تھا۔ میں نے اسے آپ سے کہا تھا کہ آئی سے یاد رکھیں، آئی سے ایم، آئی ایم ہوتا ہے نا، تو اس کے حمزہ جو الف ہے، حمزہ جو ہے اس کو آپ آئی سے یاد رکھیں۔ اب یہ اسی طرح نعبدو ہے لیکن یہ زیادہ انگلیوں کے ساتھ، اس کا مطلب جو نون لگا ہوا ہے، یہ نون کو آپ نے وی سے یاد رکھنا ہے، نون ہمیشہ ہم کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، ورب ہے یہ، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، دیکھیں کسی چیز کا نام نہیں ہے، اس میں کوئی کام کا ذکر ہے۔ وہاں تھا اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں، وہ بھی کام تھا، اسی کو اگر ہم نون میں لے جائیں تو وہ ہو جائے گا نعوذو، ہم پناہ مانگتے ہیں، اور یہاں ہے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب اس میں جو اصل ورڈ کیا ہے، وہ عین، با اور دال، تو اسی سے ملتا جلتا عبادت، عابد، معبود، یہ سارے لفظ ہم اردو میں بولتے رہتے ہیں نا، عبادت کرنا، عابد ہونا، معبود، ہمارا معبود، یہ سارے روٹ لیٹر عین، با اور دال سے ہیں۔ تو جو عبد ہوتا ہے نا، عبد کا مطلب ہی بندہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ عبادت، اور بندہ کیا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو یہاں نعبدو جو ہے آپ نے عبادت سے یاد رکھنا ہے کہ یہ عبادت والا کام ہے، ٹھیک ہے، عبد ہونا، عبادت کرنا، کسی کی سلنڈر کرنا، کام میں آنا، یہ وہ چیز ہے۔ تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا ایگزیکٹ ٹیبل ہم جا کے لیسن نمبر 12 یا 13 میں ہم اس کو پڑھ لیں گے، ایگزیکٹ ٹیبل، یعنی عبدہ کا ہم پورا ٹیبل کریں گے، تو وہاں آپ کو ایگزیکٹ پتہ چلے گا کہ کیسے یہ بنتے ہیں اور کس طرح اس کے اشارے ہوتے ہیں۔ فی الحال بس یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے فعل ہے اور یہ مضارع کا فعل ہے، یعنی فیوچر پریزنٹ دونوں کے میننگ دیتا ہے، یہ ماضی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میں عبادت کرتا تھا یا میں نے عبادت کی، یہ نہیں کہا، ہم عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا اس کا میننگ آ سکتا ہے یہاں، وہ بھی ٹھیک ہوگا کہ ہم عبادت کریں گے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں ایاکا تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ابھی تک پیچھے سے بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی ہم حمد کر رہے تھے، ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ساری تعریفیں ہی اللہ کی ہیں، اور اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ مالک ہے، سارا کچھ اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، یعنی اللہ کی باتیں ہو رہی تھیں۔ یہاں سے دیکھیں، یہاں سے بالکل جملے کا سٹائل بدل گیا، ہم نے کیا کہا ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اٹ مینس کہ اب ہم اللہ کی باتیں کرتے کرتے ایک دم اللہ سے باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جب ہم نماز کی اس آیت میں آتے ہیں، آیت نمبر 5 میں، تو کیا ہمارا سٹائل چینج ہوتا ہے؟ کیا ہماری سپیڈ چینج ہوتی ہے؟
کیا ہمارا لہجہ بدلتا ہے؟ ہم نارمل کسی انسان سے بھی بات کر رہے ہوں، میں ویسے ہی کسی انسان سے جیسے آپ سے بات کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں اچھا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ آیا تھا، وہ گیا، وہ چلا گیا، پھر اچھا تم مجھے بتاؤ تم کیسی ہو، تم نے کیا کھایا، تم نے کیا پیا. میرا سٹائل بدلتا ہے نا. کسی کی بات کر رہی تھی، میں سٹوری کی طرح سنا رہی تھی، ایک دم جب میں آپ سے بات کرنا شروع، میرا سٹائل بدل گیا کیونکہ اب ہم آپس میں باتیں شروع ہو گئے ہیں. لیکن نماز میں پڑھتے وقت ہم جب اس آیت پہ آتے ہیں ہمیں تو میننگ ہی نہیں آتا، تو ہم تو اسی طرح پڑھے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، کرتے 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 ہم اینڈ پہ پہنچے، ایون یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے پوری سورہ فاتحہ پڑھی ہے، کہ سورت پڑھی تھی، کون سی پڑھی تھی، کیسے پڑھی تھی. یہ حال ہے. تو حالانکہ یہاں پہ جب ہم آتے ہیں اس آیت پہ، اور یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر پورے قرآن کا ہم سمری کریں تو وہ سورہ، یعنی کہ پورے قرآن کا خلاصہ سمجھیں تو سورہ فاتحہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ کہہ لیں، خلاصہ نہیں، جو اس کی جو مین آیت ہے وہ یہ والی آیت ہے، اس کی سینٹر والی آیت، یہ اس کی بالکل سینٹر ہے، 3 اس سے اوپر 3 اس کے نیچے. یہاں پہ 5 اصل میں اس لیے لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ کو انہوں نے آیت نمبر 1 کیا ہے، اگر ہم اس کو چھوڑیں تو یہ بیچ والی بنتی ہے. تو یہ جو ہے نا اس کا آدھا حصہ پیچھے والی 3 کو ٹچ کر رہا ہے کہ جب ہم اللہ کی تعریف کر رہے تھے، رب کے بارے میں بتا رہے تھے، تو رب کے بعد فوراً جو کام آتا ہے وہ سبمیشن کا آتا ہے اور عبد کا آتا ہے. عبد کیا ہوتا ہے؟ عبد غلام ہوتا ہے. آقا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے. ایک آپ نے کسی کو رب کہا تو فوراً پھر آپ کو کیا بن جانا چاہیے؟ آپ کو غلام بن جانا چاہیے اس کے. پھر جب آپ نے اللہ کی تعریفیں کر دیں، آپ نے کہا سب کچھ تو ہی ہے، تو ہی سب سے بہتر ہے، تیری ہی تعریف ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی سب کچھ ہے، فوراً سے پھر اس کے بعد بندے کی بنتی ہی یہ بات ہے کہ پھر ہم تیری ہی بس عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہمارا. یہ والی بات آ جاتی ہے، یہاں پہ سبمیشن آ جاتی ہے، یہاں سٹائل بھی بدل گیا. یہاں ہم نے کہا تیری ہی. اور یہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا ہے نا کہ کا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ لفظ کے اینڈ پہ آتا ہے. اصل میں یہ لفظ اس طرح بھی بن سکتا تھا، نابودو کا مطلب نارملی جو کا آتا ہے وہ آتا ہے اس طرح، فعل کے اینڈ پہ آئے گا، لفظ کے اینڈ پہ آئے گا، تو یہ بن جانا تھا نابودو کا، تو جس کا مطلب ہونا تھا ہم عبادت کرتے ہیں تیری. لیکن اس کو شروع میں اٹھا کے کا کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا اور اس کے ساتھ اییا لگایا. اییا اصل میں جو ہے نا، اییا آپ ایسے سمجھ لیں، اییا ایک سٹینڈ ہے. اییا کا ایسا خود کوئی میننگ نہیں ہوتا، جسٹ اس کے ساتھ آیا ہے اس کو سہارا دینے کے لیے، کیونکہ کاف جو کا تھا وہ اکیلا آ نہیں سکتا تھا، وہ شروع میں آ نہیں سکتا تھا. تو کا کو سہارا دینے کے لیے، اس کی جو شروع میں نہ آنے کی وجہ سے اس کو ایک سپورٹ دینے کے لیے، ایک سٹینڈ بنانے کے لیے، کرسی کہہ لیں، تکیہ کہہ لیں، مختلف طرح کے لوگ لفظ یوز کرتے ہیں، کہ اس اییا نے اس کو آ کے سہارا دیا، کیونکہ وہ لگتا ہی اینڈ پہ اور چپک کے آتا ہے، تو اس لیے وہ بن گیا تیری ہی. اب یہ دیکھیں ان دونوں جملوں کو غور سے سنیے گا، بات کے اندر فرق آ گیا ہے. اگر میں سمپل کہوں نا نابودو کا اس کا میننگ، تو میں کہتی ہوں ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نابودو کا ہم عبادت کرتے ہیں، کا تیری، ایک نارمل جملہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں تیری. اب جب یہ آیا نا ایاک نعبدو، تو اس کا مطلب ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. بات میں فرق لگا محسوس؟ یعنی تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں جس کی ہم عبادت کر سکیں، تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں جس کی ہم عبادت کر سکیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کر رہے ہوتے ہیں نماز میں دن میں اتنی دفعہ کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بات مانتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے ہی غلام ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. لیکن افسوس کہ ہم اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے بات ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو ملاقات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. لہٰذا کتنا ضروری ہے نا ان لفظوں کو سیکھنا. اور عبادت بھی آپ کو پتہ ہے عبادت کیا ہے؟ عبادت تو ہم نارمل کہہ دیتے ہیں، نماز پڑھنا جی، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، بس حج کر لیا، عبادت ہو گئی. عبادت تو پوری زندگی ہے. ایک انسان جو بھی زندگی میں کام کرتا ہے وہ ساری اس کی عبادت بن جاتی ہے اگر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے والی ہو جائے. جیسے کہ اور اچھے کاموں میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، جیسے دعوت کا کام، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو نصیحت دینا. جہاد یہاں لکھا ہوا ہے، جہاد کا لفظی مطلب کوشش کرنا ہوتا ہے، چاہے یہ میدان جنگ میں شمشیروں کے ساتھ ہو جو کہ ہائر لیول ہوتا ہے، لیکن چاہے یہ سب سے نچلا درجہ کہ اپنے نفس کا جہاد، یعنی اپنے آپ کو بری عادت سے اچھی عادت کی طرف لے کے جانا، وہ بھی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی کوششیں دیکھتا ہے. چاہے کسی کی بات کو برداشت کر لینا، وہ بھی کوشش ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہمیں کیا، ہم نے اتنا سیکریفائس کیا، اتنا ہم نے برداشت کیا، میں ہی کیوں کروں میں. تو بھئی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں مالک ہوں بدلے کے دن کا، میں ایک چیز بھی ضائع نہیں کروں گا تمہاری، تم جو جو کرو گے میری خاطر، چاہے وہ برداشت کرو گے، کچھ بھی کرو گے، کوئی اچھا کام کسی کے ساتھ نیکی کرو گے، چاہے آگے سے سننی پڑ جائیں، لیکن میں ضائع نہیں کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے. اسی طرح علم حاصل کرنا،
روزگار، یہ جو مرد کماتے ہیں بیچارے سارا سارا دن، یہ بھی ان کی عبادت ہے. اگر ان کی نیت یہ ہو کہ میں حلال رزق کماؤں، کیونکہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنی فیملی کے لیے کماؤں، ان کو حلال کھلاؤں، تو یہ ان کی عبادت ہے. ان کا آفس جانا عبادت ہے. اگر ہم علم حاصل اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں ایک اچھا پڑھا لکھا مسلمان بنوں تاکہ میں ایک مطلب قوی مسلمان بنوں اور نان مسلمز کو تبلیغ کروں، تو اس کا وہ پڑھنا، اسکول جانا، سب کچھ وہ عبادت بن جائے گا. اسی طرح دوسروں کے کام آنا، جتنے بھی ویلفیئر کے بھی کام ہوتے ہیں، یہ سب عبادت ہے. ہمارا سونا جاگنا سب عبادت بن سکتا ہے. نیت صرف یہ ہو کہ میں اس لیے سو رہی ہوں کہ میں طاقتور ہو جاؤں، میں دوبارہ تھکاوٹ میری اتر جائے، میں صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھوں، میں نے اپنے بچوں کو پکا کے دینا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اس لیے کرنا ہے، یہ میرا مطلب فرائض ہیں. تو یہ سارے کام ہماری عبادت بن سکتے ہیں. لیکن ان ساروں کے اندر ایک تو چیز یہ جو سائڈ پہ لکھی ہوئی ہے کہ نیت بہت ضروری، نیت خالص ہونی چاہیے اور نیت درست ہونی چاہیے. یعنی اس لیے نہ سوئیں کہ جی صبح اٹھ کے کوئی مووی دیکھنی یا میں نے یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے. مطلب نیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا. اور ان ساری عبادتوں میں بھی سب سے پہلی چیز ہے وہ نماز ہے. نماز سب سے پہلی اس طرف سے. اور اگر ہم ایمان کے لیول دیکھیں تو سب سے سٹارٹنگ لیول نماز ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھنے لگ جائے تو ہم تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتے ہیں، ہم پتہ نہیں ولی بن گئے. حالانکہ نماز پہلا بیسک، اس کے اوپر ہے ساری بنیاد. یہ نیچے والی سب سے بنیادی چیز ہے جس کا پہلا سوال ہونا ہے جاتے ہی. تو پہلا سوال ہی غلط ہوا تو اور کیا کریں گے آگے. تو یہ والے معاملہ ہے کہ جس نے نماز ہی اپنی چھوڑ دی تو اس نے تو اپنا پورا دین کو ہی ڈھا دیا، گرا دیا، اپنی پوری بلڈنگ ہی گرا دی. تو کتنی زیادہ ضروری ہے نا نماز. تو نماز سب سے پہلے اور پھر سب کو ہم سب ساتھ ساتھ اور آگے آگے. انسان نے جس طرح ہمارا دل کرتا ہے نا روز نیا برانڈ، جب پیسے آتے ہیں بندے کے لیونگ سٹائل چینج ہوتا ہے، ہائر ہوتا ہے. پہلے وہ تھوڑا پہنتا ہے زیادہ، پھر زیادہ، پھر وہ اچھے اسکول، اچھی ریسٹورنٹ، اپنا سٹینڈرڈ بڑھاتا ہے. تو دین کے معاملے میں سٹینڈرڈ کیوں نہیں ہم بڑھاتے؟ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پڑھ لی ہے نا نماز، بس بڑی ہے، میں شکر ہے نماز پڑھتی ہوں، فلانے کو دیکھو تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں دوپٹہ لیتی ہوں شکر کرو وہ تو دوپٹہ بھی نہیں لیتی، میں یہ کرتی ہوں وہ تو یہ. ہم ادھر نیچے کیوں دیکھتے ہیں، ہم ادھر اوپر کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم کہتے ہیں فلانا تو یہ کرے، میں وہاں کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ تو دین کے معاملے میں بھی اوپر جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہنا چاہیے. ہم تو اس کے عبد ہیں، ہم تو اس کے غلام ہیں، اور ہم اس سے دن رات وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے. وہ الگ بات ہے مانیں ہم جس کی مرضی، دل کی مانیں، نفس کی مانیں، پر کیا ہے ہم سارا دن یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد. اور آگے پھر کیا کہتے ہیں ساتھ؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب وا تو ہم نے پڑھا ہے، وا تو اب آپ کو آ جانا چاہیے. واو کا مطلب ہے اور ایاک اگین وہی آ گیا، ایاک تیری ہی. اب یہاں تیری ہی بھی لکھ سکتے ہیں، اس جملے کو ذرا سیٹ کرنے کے لیے تجھ ہی سے، مطلب ہے میننگ تو سیم ہی بن رہا ہے نا. بہرحال اگر ہم اس طرح بھی بولنا چاہیں کہ اور تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں، ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں. بہرحال اردو میں اس کو سیٹنگ کرنے کے لیے لکھا گیا اور تجھ ہی سے. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آگے جانے سے پہلے پھر ریویژن آ گئی. آپ کو ایک واو پڑھایا تھا اور ایک فا بھی پڑھایا تھا. فا کا مطلب کیا تھا؟ بس. ویری گڈ. بس ٹھیک ہے جی. بس اپنے مائک بند کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، واو ہو گیا اور فا ہو گیا پس. یہ ساتھ ساتھ ریویژن بھی چلتی رہے گی، ڈونٹ وری. اچھا آگے ہے نستعین. وَإِيَّاكَ نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. دیکھیں اگین ہم آ گیا. اس کا مطلب یہ بھی فعل ہے اور نون سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کا اشارہ بھی اس طرح ہی ہوگا. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ لفظ ذرا مشکل سا لگ رہا ہے، اس کو یاد کیسے کریں؟ بڑا آسان ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ میری ذرا مشکل اردو میں لوگ کہتے ہیں میری اعانت فرمائیں، میری مدد فرمائیں. یا تعاون کا لفظ، تعاون تو چلیں بولتے ہیں نا، یہ اس نے اس کے ساتھ بڑا تعاون کیا، وہ بڑا معاون ثابت ہوا، وہ بڑا میرے معاون ثابت ہوا. تو یہ سارے لفظ کے روٹ لیٹر دیکھیں، عین واو نون. اور اون کا نام رکھتے بھی ہیں لوگ، اون. اس طرح استعانت، آنت، تعاون، معاون، اون، یہ سب اردو کے ہمارے جانے پہچانے لفظ ہیں. اور ان ساروں میں کیا چیز ہے؟ مدد کی بات ہی ہوتی ہے نا، تعاون کی بات ہی ہوتی ہے نا، مدد کی. تو یہ اصل میں نستعین بھی انہی روٹ لیٹر سے بنا ہے. یہ بھی ایک فعل ہے. یہ انشاءاللہ آپ QC3 میں جا کے پڑھیں گے. یہ ہائر لیول کا ذرا فعل ہے، لمبا لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب یہی مدد سے ہی آتا ہے. تو آپ نے اس کو مدد سے یاد رکھ لینا ہے. نون کو یاد رکھ لینا ہے ہم سے. یہ دیکھیں نون، انہوں نے بتایا کہ جب نون آتا ہے نا فعل کے ساتھ، نون آپ دیکھیں نون ویسے بھی ہم کے لیے، ابھی آپ نے نحنو پڑھا تھا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. نحنو میں بھی نون تھا اور اس کا مطلب بھی ہم تھا. اچھا آج ہم جو ضمیریں پڑھیں گے اس میں بھی نا ہے، وہ بھی نون الف نا، وہ بھی ہم کے لیے آتا ہے، ہماری. اور اسی طرح نابودو میں بھی تھا، ہم عبادت کرتے ہیں. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. تو نون کو یاد رکھیں کہ اکثر جو نون ہوتا ہے شروع میں اس طرح آ رہا ہوتا ہے فعل کے ساتھ، وہ ہم کے لیے آتا ہے.
تو یہاں بھی ہو گیا نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی پہلے ہم نے کہا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ویسے ہم بتا چکے ہیں نا، یہ سارا میں آپ کو پہلے ہی یہ انہوں نے اس میں سے نکال رہے ہیں اسباق. یہاں پہ ویسے یہ چیز لکھی ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. سورہ زاریات کی آیت ہے کہ اصل جو مقصد تھا دنیا میں بھیجنے کا انسانوں اور جنوں کو، وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون میری بندگی کرتا ہے. اب اصل میں مسئلہ ہے کہ فرشتوں کو یہی تو سوال پیدا ہوا تھا جب انہوں نے آگے سے سوال کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم موجود ہیں نا آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی تسبیح کے لیے ہر وقت موجود ہیں، تو پھر آپ نے اس جھگڑالو کو انسان کو کیوں بنا دیا؟ کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ کس مٹیریل سے بن رہا ہے، کہ یہ تو دنیا میں جا کے خون ریزیاں کرے گا، یہ تو فساد پھیلائے گا. ہم جب ہیں آپ کی عبادت کے لیے تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اصل میں یہ کہ فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں نہ دیا نو کہنے کا. وہ بیچارے تو نو، وہ نو تو کہتے ہی نا، وہ تو ہمیشہ یس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو انہیں کہتے ہیں یس، حاضر. اور انسان کو یہ اختیار دیا تھا اور ادھر سے جنوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ نو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ نو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یس بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے اپنی مرضی سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں اختیار دے کے دنیا میں بھیجا، لیکن ساتھ بتا بھی دیا یہ شیطان ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ میری ہدایت ہے، یہ میری شریعت لے جاؤ، اس کے مطابق چلتے رہنا، اس دشمن سے بچ کے رہنا. سارا کچھ ساتھ سمجھایا ہوا ہے. نبی بھی بھیج دیے، سب کچھ کر دیا اور اختیار بھی دے دیا نو کہنے کا، اور پھر دیکھنا ہے کہ اب میرا بندہ کون ہے. تو یہ ساری گیم ہے، یہ سارا ایگزام ہے جس کے اندر ہم بس فیل ہو جاتے ہیں. پھر جب مرضی ہم سمجھتے ہیں میرا دل کر رہا ہے، میری مرضی، میرا فلاں، میرا، وہ میرا نہیں ہوتا، وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں، اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں اور جو کرنا چاہیے ادھر ہمارا دل نہیں مانتا، کیونکہ نیکی کرنا تو مشکل ہے. اور اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کام مشکل ہے اللہ تعالیٰ، ہم عبادت تو تیری کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے. اس کے لیے ہمیں مدد بھی کس کی چاہیے؟ آپ کی چاہیے. یہ بڑا اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ورڈز، وہ لفظ سکھا دیے کہ جو ہم سوچتے بھی تو شاید ہم نہ بنا پاتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ہر وقت نماز میں ہمارے منہ سے ادا کروا دیے کہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں دن میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. وہ الگ بات ہے مدد مانگنے والے کو بھی نہیں پتہ وہ کیا مانگ رہا ہے، لیکن وہ مانگ رہا ہے اپنے رب سے، وہ مانگ رہا ہے، وہ اقرار بھی کری جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو سبمٹ بھی کری جا رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ مانگی بھی جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد کے بغیر میں یہ تیرا بندہ بھی نہیں بن سکتا، مجھے تیری مدد چاہیے. اچھا، اون کے بارے میں بڑی پیاری میں ایک جگہ پڑھی تھی کہ یہ ایسی مدد ہوتی ہے، یہ ویسی مدد نہیں ہے کہ بس ایسے آ کے خیرات کر دی، بس دے دیا، جاؤ کیا یاد کرو گے. اون کے اندر وہ مدد شامل ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اپنی پہلے پوری کوشش کر لے، پورا اپنا زور لگا لے، اور پھر جب اس سے نہیں وہ کام ہو تو پھر وہ مدد مانگے. یعنی یہ نہیں کہ خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا ہے اور کہنا جدوں اللہ توفیق دے گا تو میں کر لوں گا. ایسا نہیں، آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں نا ایک راستے میں گاڑی خراب ہوئی آپ کی، فرض کریں ایک کوئی بندہ گزرا، آپ کہیں آؤ نا ذرا ادھر، ذرا میری گاڑی کا ٹائر بدل دو، اور خود آپ آرام سے گاڑی کے اندر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پہ سیٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں چلو جی میری گاڑی کا. ایسا وہ بندہ کہے گا کہ یہ کیا مطلب، گاڑی تیری خراب ہے، تو ادھر نیچے آؤ، میرے ساتھ ہیلپ کراؤ، ہم گاڑی کا مل کے بدل لیتے ہیں. لیکن نہیں، وہ بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں جی تم بدلو. یہ وہ والا معاملہ ہم کرتے ہیں. لیکن اون کے اندر، نستعین کے اندر وہ مدد ہوتی ہے کہ جس میں آپ بھی اپنی پوری کوشش کریں. پہلے آپ نے پوری کوشش کی ویل کو بدلنے کی، آپ سے نہیں بدلا گیا، آپ کو نہیں سمجھ آئی، پھر آپ نے کسی کو روکا، آپ نے کہا میں کر رہا ہوں کوشش، مجھ سے نہیں ہو رہا، آؤ ذرا میری ہیلپ کر دو. یہ اس انداز کی ہیلپ. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی انٹینشن دیکھتے ہیں کہ کیا یہ میرا بندہ بننا چاہتا بھی ہے کہ نہیں، یہ صرف منہ سے کہی جا رہا ہے، اوپر سے کہی جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ ہم اتنے اصل میں کمزور ہیں کہ ہم تو پانی کا گلاس بھی اٹھ کے خود نہیں پی سکتے. ہم چاہیں نا تو یہ ہمارا ہاتھ کام نہ کرے تو ایک منٹ میں، آپ نے دیکھا ہوگا جی اچانک سوئے تھے، رات صبح اٹھے، موو ہی نہیں کر رہا، ہاتھ ہی نہیں موو کر رہا، کوئی کہتا ہے میری تو ٹانگ ہی موو نہیں کر رہی. وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب اللہ کا بس وہ ایک چیز آنی ہوتی ہے، ورنہ وہ دیکھیں بندہ آرام سے چلی جا رہا ہے، فیل ہی نہیں ہو رہا، احساس ہی نہیں ہو رہا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بس یہ کہ ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے اور اس کے عبد بننے کے لیے ہر وقت ریڈی رہنا ہے. آپ کی ورک بک میں ایک سوال ہوگا کہ ایک انسان کی مشن سٹیٹمنٹ کیا ہونی چاہیے، تو آپ نے اس میں یہ آیت لکھنی ہے. ایک انسان کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، وہ یہ اصل میں آپ کہہ رہے ہیں نچوڑ کہ ایک انسان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو کہا جاتا ہے مشن سٹیٹمنٹ انسان کی. تو یہ آپ نے اس میں لکھنی ہے. اس کا آدھا حصہ سمجھیں پہلے کو ہوا، اور اگلی 3 آیتیں آئیں گی ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے مدد کے بارے میں. آگے ہم بتائیں گے بھی مزید اللہ تعالیٰ کے کس چیز کی مدد چاہیے اور کیوں چاہیے، اور سارا سلسلہ. اچھا، اس اب آیت سے
دو عادتیں نکلیں گی، ظاہر ہے 2 ٹاپک ہیں، ایک عبد کا اور ایک نستعین کا. تو پہلی عادت نمبر 8 ہم کیا کریں گے کہ ہر کام میں ہمیں نیت کیا ہونی چاہیے ہماری عبادت کی. چونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا پھر ہر کام اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ وہ ہم عبادت سمجھ کے کریں. تو کیونکہ دیکھیں یہاں لکھا ہے دراصل انسان کے 2 حصے ہیں، ایک جسم اور دوسرا روح. جسم کو تو کیا چاہیے، کھانا پینا ہے نا، اور روح کو کیا چاہیے، عبادت. یہ بہت ضروری ہے. ہم جو ہماری 2 باڈیز ہیں، ایک اوپر یہ جو ہمارا نظر آ رہا ہے جسم، اور ایک ہماری اندر جو روح ہوتی ہے ہر انسان کی ہے. اب ہم اوپر والی باڈی کو تو کھلائی جا رہے ہیں دن میں 3 دفعہ، بلکہ 4-5 دفعہ بھی کھلا دیتے ہیں، اور پھر اسی کے سجانے کے لیے پوری کاسمیٹک انڈسٹری سجی ہوئی ہے، اسی کو پہنانے کے لیے پورے برانڈز آئے ہوئے ہیں، اسی کے پڑھائیوں کے لیے، اور اسی پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہان میں بہت کچھ آیا ہوا ہے. لیکن وہ جو اندر کا جسم ہے، وہ جو اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے روح ہماری بھیجی تھی، اس کو تو ہم نے مار دیا ہے بالکل، اس کو تو ساڑ دیا ہے بالکل. وہ تو اندر رہ کے بالکل مر گئی ہے، دب گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو تو کھانا کھلایا ہی نہیں. کیا اس کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ اس کو دن میں 2 دفعہ، چلو 3 دفعہ نہیں، اس کو دن میں 2 دفعہ بھی نہیں، بلکہ 1 دفعہ بھی نہیں کھلا سکے ہم. اور وہ اس کو کیا چیز چاہیے؟ وہ روح تھی نا، وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، تو اس کی ڈوز بھی اوپر سے ہی آنی تھی، اس کی ڈوز بھی اوپر سے ہی اللہ کی وہی ہی آنی تھی، کیونکہ وہ آئی ہی اللہ، وہ روح ہی اللہ کا امر ہے، تو اس کی ڈوز اللہ کی ہی وہی ہونی تھی، یعنی قرآن، یعنی اللہ کا کلام، یعنی عبادت. تو اس اندر کے سکون کی خاطر ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم اگر کہتے ہیں نا کہ چلو جی ہدایت کے لیے پڑھ لو، برکت کے لیے پڑھ لو، ہم اگر یہ سارا کچھ بھی چھوڑ دیں، ہم نے اپنے اس اندر کو زندہ کرنے کے لیے بھی عبادت کی ضرورت ہے. آپ خود سوچیں، آپ اچھی طرح اس چیز کو ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ جن دنوں بالکل بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے نا، ان دنوں آپ سب کچھ ہو کے بھی پریشان ہوتے ہیں. آپ کے پاس لاکھ پیسہ، لاکھ خوشیاں، چیزیں، سب کچھ، گھر والے، لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اندر وہ جو ہوتا ہے نا، اندر وہ اداس ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ اس کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، آپ اس روح کو اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، اللہ کا قرب محسوس کراتے ہیں، آپ اس کو ڈوز دیتے ہیں، تو پھر آپ محسوس کریں کہ آپ چاہے بیماری کے ہوتے بھی، پریشانی کے ہوتے بھی، آپ اپنے اندر سکون محسوس کرتے ہیں. یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو روح کو اپنا اصل میں مل رہا ہوتا ہے، ڈوز مل رہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی یہ روح تو اللہ سے اقرار کر کے آئی تھی نا، جو عہد الس تھا کہ میں تو اپنا رب مانتی ہوں اللہ کو، لیکن اس روح کو پھر ہم نے دنیا میں اپنے جسم کے اندر اتنا مگن کر دیا کہ بھلا ہی دیا. تو یہ وہ چیز تھی کہ اس کو اصل میں ڈوز کی ضرورت ہے ڈیلی بیسس پہ، ناٹ ویکلی، ناٹ منتھلی، ڈیلی بیسس پہ اس کو بھی کھانا چاہیے. اس کو بھی دن میں 2 دفعہ یا کم از اب تو ویسے 5 دفعہ نماز آگر پڑھ لیں، اور آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس کو اپنے رب سے جوڑیں، تو وہ بھی روح پھلے پھولے. اور وہ یقیناً جب اندر سے پھلے پھولے گی تو آپ کا جو اوپر والا ہے معاملہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عبادت بھی کرنی ہے اور اس سے مدد بھی مانگنی ہے. اور اب پھر عادت نمبر 9 جو اگلا پورشن ہے، اس سے ہم پھر کیا کر لیں گے، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو اس سے ہماری عادت کیا ہوگی، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. ہمیں ہر کام کرنے پہ ہم اتنے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، چھوٹا سے چھوٹا بھی کام ہونا. اور اس کے لیے تو دیکھیں ہمارے پاس دعائیں بہت موجود ہیں. ہم دیکھیں تو روزمرہ کی صبح و شام کی دعائیں، باتھ روم جانے کی، سونے کی، کھانا کھانے کی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے دعا کیوں بھیجی تھی؟ یہی مدد مانگنا ہی، دعا بھی اصل میں مدد مانگنا ہی ہوتی ہے نا. پھر ہمارے پاس نبیوں کی دعائیں بھی موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، باقی سارے انبیاء کی دعائیں، کتنی پیاری دعائیں. حضرت موسیٰ کی دعا کتنی پیاری ہے نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کتنی پیاری ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنی پیاری دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ دیکھیں وہ نبی تھے، وہ معصوم لوگ تھے، وہ تو گناہ گار نہیں تھے، پر ان کی دعائیں بھی ایسی ہیں عاجزی والی، مطلب اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ کر کے وہ مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر ہوں، مجھے تو چاہیے، میں تو خسارے میں چلا جاؤں گا اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے، میں تو ظالم ہوں، میں نے تو اپنے ظلم کر لیا اپنی جان پہ. وہ لوگ معصوم لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم جو پتہ نہیں دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں، اور ہم بڑے مزے سے کہتے ہیں نہیں جی میں تو جانا ہی جنت سے، میرا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، مجھے تو شیطان تنگ ہی نہیں کرتا، میں تو بہت ہی ولی ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں، بس اللہ تعالیٰ کا پردہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہنا چاہیے، ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پہ چلائی رکھے. نستعین ہمارے ساتھ سینئر اسٹوڈنٹس بھی ہیں. سسٹر وقار النساء ذرا آپ بتائیں نستعین کون سا فعل ہے؟
آپ کہیں گے میرا ٹیسٹ لے لیا اچانک سے. کہ اسی 3 کا کس باب سے ہے؟ یہ استفعال. ہاں باب استفعال، ویری گڈ. استغفر والا باب سے اس کو سین تا بھی نظر آ رہی ہے نا، ساتھ یہ مضارع کا ہے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. ویری گڈ. آپ انشاءاللہ آپ لوگ بھی جب ہائر لیول پہ جائیں گے تو یہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گی ایگزیکٹ کہ یہ کس ٹیبل میں سے کون سی جگہ کا کون سا والے باب کا فعل ہے. تو انشاءاللہ چلیں جی. ایاک نعبد، ہم تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اب دیکھیں، اب نماز، اب آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے نا جا کے، بلکہ جن کا عصر کا ٹائم ابھی نہیں ہوا جن کے کنٹریز میں، تو اب آپ جب نماز میں یہ آیت پہ اب آپ نے تین پیچھے والی بھی پڑھ لی ہیں، یہاں تک بھی آپ آ گئے. اب جب آپ پڑھیں گے آپ کا لہجہ بدلنا چاہیے. آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، آرام سے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے آ گئے ہیں. پہلے میں اللہ کی تعریفیں کری جا رہی تھی جیسے شاید وہ دور ہیں، یا شاید وہ جیسے اللہ کی باتیں ہو رہی تھیں. اب میں اللہ سے باتیں شروع کرنا. اب آگے والی آیتوں میں ہم اللہ سے ہی باتیں کریں گے. ہمارا سٹائل بدل جانا چاہیے. اب ہم نے اپنے آپ کو پہلے دیکھیں تعریف کر لی، پھر سبمٹ کرا دیا، پھر اللہ سے مدد مانگ لی، اور آگے ہم نے اب دعا کر دینی ہے اگلی آیت میں. آیت نمبر جو اگلی آئے گی اہدنا الصراط المستقیم، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آئے گی، نیکسٹ ویک میں. تو اس میں ہم پھر اللہ سے بالکل اپنی عرض رکھ دیں گے، اور وہ کس چیز کی ہوگی؟ ہدایت کی ہوگی انشاءاللہ. تو چلیں بتائیں نعبدو کا مطلب. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں. 2 میننگ آ سکتے ہم ہیں. عبادت ہم آپشن اے، عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. دیکھیں میری بات ہم سنیں. عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں. ہاں 2 نہیں میننگ نہیں، آئیں ہم گے میں نا. عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت اور ہم کریں گے. عبادت کریں گے جتنے نہیں وہ عبادت دیکھیں، کرتے ہیں اور عبادت ہاں کریں گے. میں اوپر دیکھیں، اوپر لکھا ہوا ہے سوال کو نا، جب آپ نے پڑھنا ہے کوئز میں بھی تو غور سے پڑھنا ہے. ساتھ چھوٹا سا لکھا ہوا تھا کہ 1 سے زائد جواب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ انتخاب کریں. تو اس کا مطلب ہے اس کا 1 سے زیادہ کلک ہو سکتا تھا. اب یہاں پہ میں آپ کو بھی بتایا کہ یہ جو نعبدو اس طرح کے جو فعل ہوا کریں گے نا مضارع کے، یعنی اس میں فیوچر بھی ہوتا ہے اور اس میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے. اور تو اس کو آپ نے اس طرح بھی کرنا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں بھی ٹھیک ہے، اور ہم عبادت کریں گے بھی ٹھیک ہے. کریں گے. ٹھیک ہے، فیوچر اور پریزنٹ دونوں آگے. چلیں جی. ایاکا کا ترجمہ بتائیں. تیری ہی. تیری ہی. ٹھیک ہے، تیری ہی. یا کا تجھ ہی سے، تجھ ہی سے. نہیں تیری تیری اصل میں یہ تیری ہی ہے. تیری ہی. دیکھیں تیری ہی آپ لکھیں گے، وہ تجھ سے تو میں نے کہا تھا کہ جسٹ اس کو تجھ سے مدد مانگنے کی وجہ سے تھوڑا چینج بنا تیری ہی، یعنی اصل میں کہنے کا مطلب ہے کہ صرف اونلی صرف آپ کی، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو صرف تیری کا مطلب اس میں تیری ہی آ جائے گا. اچھا نستعین. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگیں گے. ہم مدد چاہتے ہیں. تجھے سے مانگ. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں. یہ اس میں چاہت بھی ہوتی ہے نا، مانگنا، چاہت اس والے فعل میں. اچھا جی، عبادت کے کیا معنی ہیں؟ 1 سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. 2 معنی عبادت اور اطاعت. ویری گڈ. مدد. عبادت اور اطاعت. عبادت اور اے اور اطاعت. سی. ویری گڈ ویری گڈ، کیونکہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی عبادت ہی ہے. اچھا جی، ایاک نعبد کی روشنی میں انسان کی کون سی عادت بنتی ہے؟ ہر اچھے کام میں عبادت کی کرے نیت کہ کرنا. ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر ہر کرے. اچھے کام میں ہاں جی، عبادت سامنے کی. رکھ کر. اچھا ہر اچھے کام میں. اب یہ نہیں کہ چوری کرنے جانا ہے تو کو اللہ میاں جی میری مدد کر دے، بسم اللہ پڑھ کے چوری کرتے ہیں تاکہ ہو جائے. اچھے کام میں، ہر اچھے کام میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اور اپنی عبادت کی نیت ہے. یہ سمینہ آپ کا مائک شور کر رہا ہے. اچھا جی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی روشنی میں کیا عادت ہونی چاہیے کامیاب انسان کی؟ ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنا. ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنا. ویری اللہ کی گڈ. مدد ہر مانگنا. چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. ویری گڈ. چلیں جی، الحمدللہ اس کا مطلب یہ. اچھا یہ اب آپ کو حدیث ہم لاسٹ پہ سنائیں گے اگلی جب سورہ فاتحہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتے ہیں. یہ ہم جو بھاگی جائے پڑھتے جاتے ہیں نا، ہر آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ رپلائی کرتے ہیں اپنے بندے کو، ہر آیت پہ. تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ والی کلاس میں پوری کو پڑھیں گے اس حدیث کو، کہ کس طرح ہر جملے پہ اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں. وہ الگ بات ہے ہم بھاگی جاتے ہیں، ہم سنتے ہی نہیں، ہم بس نماز کو ختم کر کے دم لیتے ہیں. چلو الحمدللہ ہمارا یہ آج کا قرآن پارٹ ہو گیا. اب ہم گرامر شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، ادروائز ابھی ہم سلائڈ چینج کر لیں. جی بسم اللہ کرتے ہیں اپنے گرامر پارٹ میں 3B. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایکٹیو ہو جانا ہے. ابھی ہم کرتے ہیں TPI کی مشق بھی. تو ذرا ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کون کون لوگ ہیں اس وقت موجود کلاس میں. آپ لوگوں کے اچانک سے بیچ میں کسی وقت بھی، شروع میں، اینڈ میں، بیچ میں کبھی بھی اٹینڈنس لگ جائے کرے گی.
کہ اب کون کون گیا ہوا ہے تو کون کون. اچھا جن لوگوں نے ابھی بھی اپنے نام چینج نہیں کیے, ابھی تک ڈیوائس نیم ہی رکھا ہوا ہے, تو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلنا ہے کون بندہ ہے. جیسے سسٹر وقارن صاحب تو ماشاء اللہ ہمارے ساتھ کو ہوسٹ ہیں, آپ کی اسسٹنٹ ٹیچر بھی ہیں, اور یہ آپ کے سینئر اسٹوڈنٹس ہیں سارے, تو ان کے لیے جزاک اللہ اتنا ٹائم دے کے. وہ حالانکہ QC1 کر چکے ہیں, بہت سے لوگ ابھی آپ کو نظر آئیں گے, سارے QC1 کر چکے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ سن رہے ہیں آپ لوگوں کو. اچھا یہ 1 2 3 4 5 کے نام سے پتہ نہیں کون ہے. عادیہ انجم ہیں, عرفہ طلحہ, اچھا جی عروج آصف ہیں, عاشی جاوید ہیں, آسیہ خالد, اسما خالد اور اسما خلیل, اسما طارق اور اسرا ہیں, عائشہ ظہور ہیں, ڈپلوئی کے نام سے پتہ نہیں کون ہے, آگے ایک اور ڈیوائس نیم ہے وہ پتہ نہیں کون ہے, فاطمہ وقار ہیں, فرخندہ ہیں, حلیمہ ہیں, حمیرہ آصف, یہ بھی ماشاءاللہ ہماری سینئر ہیں, اور پھر ہے جویریہ انم, کائنات شاہد, کشف کائنات, خزرس گلیکسی, یہ پتہ نہیں کون ہے, کون سی سسٹر ہیں, ماریہ عمر, مہوش منیر, دوسری ایک اور مہوش بھی ہیں, مصباح عامر, منور باری, ماشاءاللہ. میرا نام مہوش عارف ہے. جی مہوش عارف ہے نام, مہوش منیر بھی ہیں, 2 مہوش ہیں نا. ایک نام سے زیادہ لوگ بھی, اسی لیے تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ ہوم ورک میں اپنا نام پورا رکھیں. لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ بس بس وہ لکھ دیتے ہیں آسیہ, بس وہ لکھ دیتے ہیں عائشہ, مطلب پورا لکھیں. ابھی تو چلے فادر نیمز یا لکھا ہوا ہے, لیکن بعد میں اگلے ہوم ورکس میں یہ نہیں ہوگی آپشن. پھر آپ کا مجھے پورا نام پتہ ہوگا تو, ورنہ پھر کسی اور کے نام سے چلا جائے گا ہوم ورک. اچھا نجمہ ہیں, نور سعید ہیں, اوپو کے نام سے ہے کوئی, رابعہ افتخار ہیں, راہیلہ ہیں, رمیزہ اور سعدیہ نعیم ہے, یہ بھی ماشاءاللہ ہماری سینئر ہیں, سمیرہ گل, سمیرہ نفیس اور سمینہ انجم, سمینہ یہ سمینہ باجی تو نہیں کہیں, سمینہ آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا جی یہ بھی ہماری سینئر ہیں, سویرہ, شبانہ خالد, شائستہ بشارت, یہ بھی ہماری سینئر ہیں, صوفیہ اسماعیل ہیں, سمیرہ جمیل ہیں, تسمیہ ہیں, طاہرہ جمیل ہیں, ٹیکنو کے نام سے ہے, الفت اکرام باجی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہر کلاس میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, موسٹ سینئر ہیں. عصبہ شہزاد, یہ بھی سینئر ہیں, زوہا رزاق اور اریبہ اجاز, سمیہ الیاس, کافی لوگ ہیں ماشاءاللہ. کچھ نام مجھے اصل میں یہ میری نظر نزدیک والی نہیں, دوسری ہے, صحیح پڑھا بھی نہیں جا رہا. اچھا جی چلیں آپ سب کو ویلکم, اور جو لوگ اپنا نام چینج کر کے آیا کریں تاکہ پتہ ہو کہ کون لوگ ہے اور کون نہیں. کسی کا اگر رہ جائے تو معذرت, وہ چیٹ باکس میں لکھ دے اپنا نام, اور ورنہ وہ میرا نام لے لیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلیں جی 3B شروع کرتے ہیں. ذرا یہ بتائیے, تو ہم پہلے کر چکے ہیں. آج ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ آج ہم نے ضمائر ہی سیکھنے ہیں, لیکن ان کا میننگ تھوڑا ڈفرینٹ حصہ ہوگا. اس کا, ان کا, آپ کا, میرا, اس طرح. یعنی جو پوزیسو ناؤنز ہوتے ہیں نا, یہ وہ والے, کہ پہلے جیسے ہی تھا تو اب ہز, اسی طرح دے تھا تو دیئر, یو تھا تو یور, اور آئی تھا تو مائن, اور اسی طرح یو آل تھا تو یورز ہو جائے گا. اور یہاں پہ نحنو پہ جو ہم کہتے تھے اس کا یعنی ہم اور ہمارا ہو جائے گا. اس طرح کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے TPI کی ایک مشق کر لیتے ہیں. رمیسہ انجم بھی ہیں, چلیں جی آپ کا نام رہ گیا. اچھا TPI کی مشق کر لیتے ہیں, سارے ایکٹیو ہو کے کریں تاکہ آپ لوگ بھی ذرا ایکٹیو ہو جائیں. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, اور سب مل کر کیجئے. یہ مل کر کیجئے جو ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ اصل میں ہماری آن لائن کلاس ہے. فزیکل ہو تو بہت مزہ آتا ہے. فزیکل میں سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ باقاعدہ پوری ایک وہ پریڈ چلتی ہے, اونچی اونچی یاد کرائے جاتے ہیں سیغے, پھر کھڑا کر کے سنے جاتے ہیں. اچھا چلو جی آپ سناؤ, اشارے کرو, ایسے کرو. اب یہاں پہ مسئلہ ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں جو اپنے جو بھی اپنے بہن بھائی بچوں جس کو بھی, آپ ان کو سنائیں کہ یہ میرا ذرا ٹیبل سنو, تاکہ ان کو بھی مزہ آئے کہ یہ مما کیا کر رہی ہیں یا آپی کیا کر رہی ہیں, تو ان کا بھی دل کرے اور وہ بھی پڑھیں. تو اس طرح کر کے آپ نے سنانے. یہ بات یاد رکھیں, اشاروں سے نہیں کریں گے نا سمجھ نہیں آئے گی صحیح طریقے سے, تو اس لیے ضرور کرنا ہے. اچھا یہ ابھی ہم پیچھے پڑھ چکے تھے سورہ فاتحہ کا بھی, جو ہم نے اسم کی پہچان آپ کو بتائی تھی. دوبارہ سے بس ایک آئیے سلائڈ کے دیکھیں. ہم نے کہا تھا الف لام لگاؤ یا لفظ پہ تو وہ بھی اسم ہوتا ہے, یا پھر الف لام نہ ہو تو اس کے اینڈ پہ تنوین ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. یا دیکھیں واو نون اور یا نون, اب سمجھ آئی, واو نون یا, یہ جمع کا تھا نا, مسلمونہ مسلمینہ,
مونا مینا، اس کا مطلب واو نون اور یا نون بھی اینڈ پہ ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے کیونکہ وہ اسم کی جمع بنتی ہے. یہ والا بھی یہ وہ ضمائر تھے نا جو شروع میں آتے ہیں، الگ سے ہو کے آتے ہیں جملے کے سٹارٹ کے لیے. ان کو اگر انگلش میں بولیں تو ڈیٹیچڈ پروناؤنس بولتے ہیں، ڈیٹیچڈ. اگر اس کو اردو میں کہنا ہے تو منفصلہ، جیسے فاصلے سے یاد رکھیں، منفصلہ ضمائر. اور چونکہ یہ ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں، ہم ان کو اردو میں بھی اسم ضمیر ہی بولتے تھے نا، تو یہ اسماء ہوتے ہیں سارے. اگر آپ سے یہ سوال بھی آیا کریں گے آگے کہ یہ فعل ہے، حرف ہے یا اسم ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ جو 6 لفظ ہم نے سیکھے ہیں یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمیریں تو ہیں، پروناؤن تو ہیں، لیکن یہ اسم ہے. کون سی قسم ہے؟ اسم کی. کیونکہ الفاظ کی جو قسمیں ہوتی ہیں نا عربی میں وہ 3 ہوتی ہیں. یہ آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ سوال بھی آ جانا ہے کہ عربی میں الفاظ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں. 3 اقسام ہوتی ہیں، یا وہ اسم ہوتا ہے، یا وہ فعل ہوتا ہے، یا وہ حرف ہوتا ہے. بس 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. اسم ہوتا ہے کسی چیز کا نام، چاہے وہ کوئی صفت ہو، چاہے وہ کسی جگہ کا نام ہو، چاہے کسی بندے کا نام ہو، نام وغیرہ ہوتا ہے. اور فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل میں کسی کام کرنے کا ذکر ہوتا ہے، کام کے کرنے یا ہونے کا. اور زمانہ بھی ہوتا ہے، اس میں کام کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے. جیسے یہ فاتحہ یہاں مثال دی ہوئی ہے، ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے آگے. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا. اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس نے کھولا یعنی ماضی میں کھولا ہوگا، اور اس میں کس نے کھولا؟ اس نے کھولا. تو اس میں ہمیں کام کرنے والا بھی پتہ چل گیا، زمانہ بھی پتہ چل گیا. تو دونوں چیزیں فعل میں پتہ چل جاتی ہیں. جیسے ابھی آپ کا پیچھے گزرا ہے نابودو، نابودو فعل تھا نا، تو دیکھیں اس میں ہمیں کتنی چیزیں پتہ چلیں ایک ہی لفظ میں. ایک ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. دوسری چیز پتہ چلی کہ ہم کرتے ہیں یا کریں گے، زمانہ بھی پتہ چل گیا، یعنی پریزنٹ یا فیوچر. تو دیکھیں ایک ہی لفظ کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کام کس نے کیا، یہ بھی پتہ چل گیا کیا کب. تو ہم نے کیا اور ابھی کیا اور آئندہ بھی کریں گے. تو اس طرح کر کے فعل کے ورڈ بڑے مزے کے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں زمانہ بھی پتہ چل جاتا ہے اور کرنے والا بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہوتا وہ کام سے ریلیٹڈ ہی ہے. اچھا جی، تیسری چیز کیا ہے؟ حرف. حرف بیچارہ نہ کام نہ نام، نہ کام کا نہ نام کا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ کنیکٹر ہے، جسٹ جوڑنے والا. کیونکہ دیکھیں گھر میں بھی کوئی سپلائی لے تو تاریں تو چاہیے ہوتی ہیں نا، کوئی بھی چیز کے لیے کنیکٹر تو چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ بیچارے کنیکٹرز ہیں. تو یہ ہوتے ہیں، اکیلے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن جب یہ مل جاتے ہیں تو پھر بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا تھا اعوذ باللہ، تو باللہ بی جو تھا وہ حرف تھا، یعنی اللہ کی. اسی طرح بسم اللہ، اس میں بھی بی حرف تھا. من الشیطان، من کے بغیر جملہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. ایک عائشہ بنیامین وہ بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو کہہ رہی ہیں میں بھی موجود ہوں. چلیں ٹھیک ہے جی، ویلکم. اچھا چلیں اب آگے تھے اسم. اسم کیا تھا؟ اسم ہوتا ہے کسی چیز کا نام. یہ ابھی ہم نے پیچھے لیسن میں پڑھا، مسلم، کافر، مومن، سب یہ صفات بھی ہیں، نام بھی ہیں، یہ مختلف طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. اچھا یہ وہ سلائڈ تھی نا جیسے ہم کہتے ہیں اسم جمع سالم. جو جمع سالم ہوتی ہے نا وہ واو نون یا نون سے بنتی ہے. سالم اسے کیوں کہتے ہیں؟ سالم آپ نے کبھی اردو میں سنا ہے؟ سالم، مرغ سالم، بکرا سالم. یہ ویسے کی ویسے چیز ہے، بس اس میں آگے اضافہ ہی کیا، اس کو توڑا نہیں ہم نے نا، ویسے سالم ہی رہنے دیا. ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. سمینا کے لیے سٹارز. اگر آپ سامنے ہوتی پھر ہم آپ کو اسٹیکر دیتے. چلیں جی، انہوں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ سالم کا مطلب اس لیے سے کہا ہے، جیسے مرغ سالم کا مطلب کہ پورا مرغا کھا لیتے ہیں ہم، پورا اس کو توڑتے نہیں. تو ان لفظوں میں ہم نے جمع کیسے بنائی تھی؟ مسلم کو توڑا نہیں، بلکہ پورا مسلم اٹھایا، اس کے ساتھ واو نون لگا دی، کہیں پہ یا نون لگا دی. تو وہ لفظ ویسے کا ویسے، ساتھ ہم نے واو نون یا نون کا اضافہ کر دیا. مسلمونا، صالحونا، کافرونا، لفظ نہیں توڑا، لفظ کو پورا کا پورا اٹھایا. لیکن ابھی جو دوسری جمع پڑی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ دماغ کی کھڑکی کھلی رکھنی ہے، جیسے ہم نے ٹوٹی پھوٹی جمع بولا تھا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لفظ کو توڑ دیتا ہے. جیسے ابھی آپ نے یوم کی جمع ایام پڑھی، تو یوم کو توڑا نا، اس کے یوم کے اندر ایام کرنے کے لیے شروع میں الف ڈال دیا، بیچ میں پھر الف ڈال دیا، تو بن گیا ایام. اسی طرح شیطان سے شیاطین، اس لفظ کو بھی توڑ مڑوڑ کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا اسم کی جمع اسما، تو اس کے بھی شروع میں الف آ گیا اور ساتھ. تو یہ اس کا مطلب لفظ کو توڑ پوڑ دیا، اس کا وہ رول نہیں بچا، سالم نہیں بچا. تو یہ وجہ تھی کہ ہم نے کہا کہ 2 طرح کی جمع ہوتی ہیں. بہرحال یہ آپ سب کر چکے ہیں، یہ بھی ویسے کر چکے ہیں. اور کہہ رہا ہے کہ جی انتا کی جمع بتائیں، جلدی جلدی بتا دیں، بس آگے چلیں کیونکہ ہمارا لیسن. اچھا ایک دیکھیں، ایک ہی میری بات سنیں، ایک ہی دفعہ بتائیں. عذرا اپنا مائک بند کریں، آپ کے پیچھے نا اذان ہو رہی ہے، آپ مائک بند رکھیے گا. ایک کتاب، اس کی عربی بتائیں. دی الکتاب. کتاب. ہاں اب یہ دیکھیں، یہاں پہ آ کے ذرا دیکھیں، ایک کتاب، ایک کتاب، ایک الکتاب.
نہیں الکتاب نہیں، دیکھیں الکتاب نہیں کیسے نہیں، آئے گا؟ کتابن ہوگا، کتاب کتابن کتاب ہوگا، عام جی کتاب کی بات ہو رہی ہے، کتاب خاص کی نہیں ہو رہی۔ بالکل بالکل، اب یہ اس چیز کو آپ نے بلکہ یاد اچھا ہو گیا، یہ سوال آ گیا۔ دیکھیں ابھی ہم نے عام اسم اور خاص اسم پڑھا تھا، تو یہ عام اسم ہے، کوئی سی کتاب، کوئی ایک بک، تو یہ کتابن یہ تنوین والی تھی، جو ال والی تھی وہ ال والی خاص ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر ہونا تھا دا بک، یعنی کوئی وہ والی کتاب، جیسے فرض کرے وہ کتاب ایسے، یا کوئی اسپیشل کتاب ہو جانی تھی۔ یہ جو ہے نا کوئی سی کتاب، یہ تنوین کے ساتھ آتی ہے۔ اچھا جی، اب یہ طے ہوا کہ جمع، ٹھیک ہے، ہوم، چلیں جی الحمدللہ یہ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق پہ۔ اب اپنے مائک ذرا بند کر لیں کیونکہ اس طرح پہ شور ہوئے گا۔ اچھا جی، اب دیکھیں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ سب، آپ، میں، تم، ہم سب۔ اب ہم نے کرنا ہے ان کے بارے میں، انہی یعنی سائٹس پہ انہی لوگوں کے بارے میں ان کی پوزیشن شو کرنی ہے۔ ہم نے کہنا ہے اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا اور ہمارا، یعنی وہی 6 سائٹس، وہی 6 لوگ، وہی 6 مخاطب، وہی 6 اشارے، وہی واحد جمع اس طرح، لیکن لفظ تھوڑا سا بدل جائے گا۔ اب ہم کہہ دیں گے ہی ہے تو ہز، دے ہے تو دیئر، ٹھیک ہے، یو ہے تو یور، اور آئی ہے تو مائن اور مائی، اور یو آل تو یورز ہو جائے گا، وہی آ جائے گا تب اس کے ساتھ بھی، اور پھر وی کے ساتھ اس آ جائے گا۔ تو یہ والا ہم نے بس کام کرنا ہے۔ ان کے لفظ دیکھیں، ان کے لفظوں کی شکلیں ذرا دیکھیں۔ یہ لفظ ایسے لگے ہوئے ہیں جیسے آپ کو لگ رہا ہے نا ٹکڑے ہوئے ہیں، کاٹے ہوئے ہیں کہیں سے۔ ان کی شکل بیچاروں کی ایسی جیسے کٹی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں اکیلے نہیں آ سکتے، یہ اکیلے سروائیو ہی نہیں کرتے، یہ جڑ کے ہی آتے ہیں لفظ کے، اور آتے بھی لاسٹ پہ ہیں۔ یہ چپک کے آتے ہیں، لاسٹ پہ آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ہم کہتے ہیں، ان کا نام بھی ہے متصلہ، یعنی ضمائر متصلہ یا متصل ضمائر، یا جو کیا انگلش میں اگر بولیں تو اٹیچڈ پروناؤن، اٹیچڈ۔ اس کو ہم نے کہا تھا ہوا ہم کو ڈیٹیچڈ، وہ ڈی سے تھا ڈیٹیچڈ، یہ ہیں اٹیچڈ۔ اب ان کو ہم کئی بار ایسے ہی بول سکتے ہیں، اٹیچڈ ہو، اٹیچڈ ہم، اٹیچڈ کا، اٹیچڈ یہ، اٹیچڈ کم اور اٹیچڈ نہ۔ خیر وہ ضروری نہیں ہے، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ یاد رہے۔ اور اس کا میننگ بھی ہم اس طرح کرتے ہیں، کا، کے، کی طرح، اس کا، میرا، تمہارا، کا، یہ سارا لفظات لگتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ ہو پہلے تھا ہوا، وہ پورا پراپر ڈیٹیچ تھا، یہ اٹیچڈ ہے۔ ہو صرف ہو، کئی دفعہ ہی بھی آ جائے گا کئی جگہوں پہ پچھلے لفظ کے حساب سے، لیکن ویسے نارملی ہو اس کا مطلب ہوگا اس کا، ہو، ٹھیک ہے۔ ہو رائٹ سائڈ پہ بالکل آپ نے ایسے ایک انگلی سے اشارہ کرنا ہے، مذکر کے اشارے پڑھ رہے ہیں نا، ہو اس کا۔ اچھا پھر اب زیادہ کے لیے ہم، ان سب کا، ہم ان سب کا۔ وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں بھی ہوا اور ہم، وہاں بھی ہم تھا، یہاں بھی ہم۔ اس کا مطلب یہ لفظ تو بڑا اچھا ہو گیا، بالکل سیم ہو گیا۔ لیکن اب آپ قرآن جب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہ والا ہوا ہم والا ہے یا یہ ہم والا ہے؟ ذرا کون بتائے گا؟ ٹیچر یہ ہمیشہ جو اینڈ ہوا پہ ہم آتے ہوں ہوتے گے، ہیں نا وہ شروع میں آتے ہیں، یہ اٹیچ ہوگا، یہ اینڈ ساتھ پہ جڑا ہوا ہوگا، کسی کا وہ ماشاء شو اللہ، کر رہا ہوگا نا، ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ، وہ بڑی تبھی ہمیں پتہ چلے، آخر میں ہوگا، یہ ٹھیک ہے اینڈ میں ٹھیک آئے ہے، گا۔ چلیں صحیح، جزاک اللہ، ماشاء اللہ بڑی لائک کلاس ہے ہماری، فٹافٹ انہوں نے اس چیز کو پہچان لیا ہے کہ وہ میں نے آپ کو خود ہی بتایا کہ وہ تو الگ ہو کے آتے ہیں، وہ آتے بھی شروع میں ہیں، اور وہ سیپریٹ وہ تو کبھی جڑ کے بھی نہیں آتے۔ اور یہ جو ہم ہے یہ بیچارہ ویسے ٹکرا ہے، اس نے ہمیشہ لفظ کے اینڈ پہ ہی آنا ہے اور جڑ کے آنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن اب آپ پڑھیں گے ہم آپ، اور یہ اتنے زیادہ ہے، 10,000 تقریباً 9,000 سم تھنگ، 10,000 دفعہ یہ ورڈز آئے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ، ہر لفظ کے اوپر، ہر لائن کے اندر آپ کو کئی دفعہ نظر آ جائیں گے لفظوں کے ساتھ جڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ جیسے رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، ہم آپ بہت جگہوں پہ دیکھیں گے، شروع میں سورہ بقرہ جب شروع کرتے ہیں، رب اس طرح کر کے، ابھی ہم ٹیبلز بناتے ہیں اس کے نا، جوڑ کے لفظوں کے انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم ہو گیا ان سب کا۔ آگے دیکھیں، یہاں آ جائیں اب سامنے، کا، آپ کا یا تمہارا۔ ابھی ہم پیچھے ہم نے پڑھا ہے ایاکا، یہ وہی کا ہے، یہ ہے اصل میں کا جو میں نے کہا تھا نا، ابھی آپ پڑھ لیں گے گرامر میں جا کے، یہ وہ کا ہے جو ضمیر ہے، یعنی کہ اٹیچ ضمیر ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، جو کہ جڑ کے آتی ہے لفظ کے ساتھ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، یعنی آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں ہم کہہ رہے تھے نا نعبدو کا بھی آ سکتا تھا، کہنے کا مطلب ہم عبادت کرتے ہیں کس کی؟ آپ کی، وہی کا کے کی میں مطلب آتا ہے نا، تو اس کو پھر شروع میں کرنے کے لیے ایا کا بول دیا، تیری ہی، بہرحال یہ وہی کا ہے، تیرا، ٹھیک ہے۔ آگے اچھا اپنی طرف آ جائیں، اگر آپ نے میری چیز کا کسی کا بتانا ہو جیسے، تو وہ کریں گے آپ چھوٹی یہ لگا کے، ساتھ اس کے زیر ہوتی ہے جی، جس کو ہم کہتے ہیں جی،
صرف یہ ہی یعنی کہ چھوٹی سی یہ جو ہے نا یہ شو کرتی ہے میرا. اب آپ یاد کریں اکثر دعاؤں میں لکھا ہوتا ہے ربی ربی زدنی علما، تو وہ جو ربی کا آپ مطلب بتاتے ہیں اے میرے رب، تو وہ جو میرے کا میننگ آتا ہے وہ اس چھوٹی اے کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ دعائیں ہم آپ کو الگ الگ توڑ کے ساری اس کورس میں پڑھائیں گے، جس میں آپ کو ایگزیکٹ پتہ چلے گا کہ جو ہم ربی کا مطلب بول دیتے ہیں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو وہ جو میرے کو لفظ بولتے ہیں اس ربی کے ساتھ جو چھوٹی اے لگاتا ہے یا سم ٹائم اس طرح جتنے بھی لفظ آپ بولیں گے کتابی ربی وہ سب اس کے ساتھ اسی وجہ سے آتے ہیں. وہ یہ کا مطلب ہے میرا. اور آگے اب سامنے کی طرف زیادہ انگلیوں والا آ جاتا ہے کم آپ سب کا. یہ تو بہت آسان ہے، کا سے کم، یہ سامنے والے وہاں پہ تھا، وہاں سے تھا انتا اور انتم، یہاں پہ آ گیا کا اور کم. اچھا اب یہ دونوں مکس نہیں کرنے، وہ 6 الگ ہیں یہ 6 الگ ہیں، وہ بھی ضمیر ہیں یہ بھی ضمیر ہیں. ان کی پریکٹس اچھی ہونی چاہیے ورنہ مکس ہو جائیں گے. آپ کہیں گے پہلے انتا تھا اب اچانک کا ہو گیا، بھئی وہ انتا تھا تم اور یہ ہے تمہارا، فرق ہے نا. تو کا کم بالکل ایسے کا کم. تو ادھر تھا تو کی جمع اب بنے گی نا. اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نون جو ہے نا نون ہم کا میننگ دے رہا ہوتا ہے اکثر ہی. تو یہاں بھی یہ دیکھیں آ گیا نا، جیسے ہم کہتے ہیں ربنا ہمارا رب، تو اس طرح کر کے ربنا. تو یہ نون الف نا جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہمارا. تو اب یہ لفظ کس طرح ہو گئے پورا 6 والے، ہو ہم کا جی کم نا. سب اپنے مائکس بند رکھیں گے اور اونچی اونچی میرے ساتھ بولیں گے مائکس بند رکھ کے. ہو ہم، مجھے آواز آ رہی ہے بولیں آپ، ہو ہم، جو نہیں بولے گا وہ ہنس رہا ہوگا. ہو ہم کا جی جب آپ نے کا کہنا ہے تو اپنے میری طرف اشارہ کرنا ہے، یہ بولنا ہے تو اپنی طرف کا جی. اب جمع کا بولیں گے کم نا. ٹھیک ہے ایک دفعہ ہم سارے پڑھیں گے، ہو ہم کا جی کم نا. ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹیبل ہے. اب اس کے ساتھ دیکھیں یہ آپ کو قرآن کا کوئی ایک ورڈ ہے، یہ سورہ کہف کا ایک پیج ہے کوئی، اس میں سے دیکھیں کتنے لفظ آتے ہیں. اب یہ دیکھیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، یہ عبدہ ہی، یہ جو ہی لگا ہوا ہے نا ساتھ یہی والا ہی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کئی جگہ پہ یہ مطلب زیر کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. عبدہ ہی اللہ یعنی کہ اپنے بندے پر. آگے دیکھیں لہو، نیکسٹ ایرو لہو، یہ بھی وہ ہو، یہ وہی والا ہو، اور ہی بھی آ جاتا ہے وہ بھی. آگے دیکھیں من لدنہ، اسی طرح لہم ان لہم اجرا حسنا. تو لہم یہ جو ہم لا الگ اور ہم الگ، تو یہ ضمیریں آپ کو بہت نظر آئیں گی ہر جگہ، قرآن بھرا پڑا ہے ان ضمیروں سے، تو اتنی زیادہ استعمال ہونے والی ہیں. تو ان کو بس آپ نے ٹی پی آئی اور شوق سے کرنا ہے. سوچیں آج آپ نے اتنے سارے لفظ سیکھ لینے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی وجہ سے. تو اب دیکھیں ہم نے کہا تھا یہ جڑ کے آتی ہیں، تو اب ہم کریں گے اسم لیں گے کوئی سا اور اس کے ساتھ ان کو جوڑ کے ٹیبلز بنائیں گے. سب سے پہلے ہم سب سے پیارا نام لیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا رب لیتے ہیں اسم نا. ٹھیک ہے رب تو پتہ نا ہمیں، رب یعنی ہمارا رب پالنے والا. اس کے ساتھ ہم یہ ٹیبل بنائیں گے تاکہ ہماری پریکٹس اچھی سی ہو جائے بجائے الگ الگ ہم پڑھنے کے. اب دیکھیں کتنا مزے کا ہو جائے گا. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب. اچھا اس میں غلطی یہ کرتے ہیں لوگ، ربہ میں کہہ دیتے ہیں اس کا رب، اس نہیں بولنا، اس. دیکھیں وہ جو اگر آپ اس بولیں گے نا اس کا مطلب ہے وہ بندہ سامنے آپ کے بیٹھا ہے. ہم یہ سائیڈ کا اشارہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں وہ بندہ یہاں نہیں ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے. تھرڈ پرسن یعنی غائب، وہ یہاں نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے. ہو سکتا ہے دیوار کے باہر، ہو سکتا ہے دوسرے کمرے میں، ہو سکتا ہے کہیں اور کسی ملک میں. اس لیے آپ نے اس کو اس بولنا ہے. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ان وہ جو یہاں نہیں ہے ان سب کا رب. اب ادھر سامنے آ جائیں، ربو کا تیرا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے اب چلیں فاطمہ وقار کا ہینڈ ریز ہوا ہے، سب سے پہلے آپ کرائیں فاطمہ. پہلے ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ کرائیں پھر آگے سے ہم ایسے ہی کریں گے. چلیں فاطمہ مائک انمیوٹ کریں. آپ کا مائک انمیوٹ نہیں ہوا. کیا کروں میم؟ چلیں مہوش آپ کرائیں. مہوش میں پہلے کراؤں؟ نہیں ایک منٹ، آپ نے ہینڈ ریز بس کیے، میں آپ کو بتاتی ہوں. مہوش آپ کرائیں. نہیں فاطمہ کا مائک ہو گیا تھا ابھی. فاطمہ کروائیں ذرا مائک اگر ہو گیا انمیوٹ. چلیں ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ویری گڈ. اچھا ربنا کی واحد کیا ہوگی؟
रब्बुकुम नहीं, रब्बुना, रबी रब्बी। रब्बी 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 देखिए हमारा रब और मेरा रब ये एक दूसरे के वाहिद जमा हो जाएंगे, रब्बुना की रब्बी। अच्छा अगर मैं कहूँ रब्बुकुम के वाहिद, रब्बुका रब्बुका रब्बू का, वेरी गुड। रब्बुका रब्बुकुम, रब्बू का, रब्बुकु, रब्बू का, रब्बुकुम, इस तरह। अच्छा इसी तरह इस तरफ आ जाएं, एक उंगली ज़्यादा उंगलियां, तो रब्बुहु, रब्बुहुम, ये एक दूसरे के वाहिद जमा हो जाएंगे। यानी कि आप इनकी वाहिद जमा असल में थोड़ी सी ये ऊपर नीचे हो जाती है ना नीचे वालों की, इसलिए आप ये ना हो कि आप वो परेशान हो जाएं। ये मैं आपको एक मिनट बताती हूँ। ये देखें, ये एक दूसरे की वाइज जमा होते हैं हमेशा हमेशा, जितने भी आपको टेबल्स जो चीज़ें भी हम पढ़ाएंगे ना इसी स्टाइल से होती हैं। ये एक दूसरे की वाइज जमा होते हैं, ये एक दूसरे की यहाँ पे होते हैं, ये वाहिद जमा। और ये वाला जो होता है ना ये एक दूसरे की होते हैं नीचे वाले के साथ। ठीक है, इस तरह इनकी है, नीचे ज़रा ऊपर। ये असल में आमने सामने रखे हुए बोलचाल के हिसाब से, कि जब हम बोलचाल करें तो आमने सामने रिप्लाई को बदल दें, उलट कर दें जवाब। लेकिन इनकी जो वाहिद जमा बतानी पड़ेगी तो इस तरह आपने बतानी है, ये इसकी और ये इसकी। ठीक है, इस तरह आपने इसको याद रखना है, हमेशा इसी तरह टेबल्स में होती है। अच्छा जी, अब करवाएं ये महविश आप कराएं एक दफ़ा बगैर तर्जुमे के, बल्कि एक दफ़ा आप मैम तर्जुमे। मैंने क्वेश्चन पूछा कि इसमें एक औरत मतलब सारे मुज़क्कर है ना, तो इसमें रब्बू हा उस औरत का रब ये भी ऐड करेंगे या ये नहीं हम ऐड करेंगे? हम करेंगे अभी आगे अगले लेसन्स में करेंगे। अभी हम मोनस को नहीं छेड़ रहे, अभी हम मुज़क्कर के साथ मामला कर अभी रहे तो हैं। मुज़क्कर से ठीक है हाँ मैम, जी, ओके। चलें। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। हमारा रब, वेरी गुड। अच्छा इसी तरह आप लोग किसी भी फेल के किसी भी इसम के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि रब्बुहु और रब्बुहुम ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं कि कई दफ़ा आपको नज़र आएंगे कुरान पाक में, रब्बी ही और रब्बी हिम की तरह भी नज़र आ जाएंगे, तो उसमें कोई मसला नहीं है, सेम मीनिंग है। सिर्फ वो पीछे वाले लफ्ज़ की वजह से उसकी हरकत चेंज हो जाती है, हु से ही भी बन जाता है, सिर्फ इन दोनों में। ठीक है, हु और हुम जो है ये ही और हिम भी बन जाता है सम टाइम, तो इसमें घबराना नहीं है, ये एक ही बात है। अच्छा जी, अब बोलचाल करते हैं। अब देखें मज़ा आएगा उन सवालों का जो कबर में जाके होने हैं। अब आपको उनकी अरबी आ गई है, देखें वहाँ पे पूछेंगे जाके यहाँ तो हु है ना, अभी जब का की तरफ आ जाएगा मन रब्बू का, ये वही रब्बू का अभी आपने सीखा और मन आपने पहले सीखा हुआ है, तो इस तरह करके हम बनाएंगे। फिलहाल ये देखें, मन रब्बू हु उसका रब कौन है, तो आप कहेंगे रब्बुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। ठीक है, रब्बुहु अल्लाह, अलग अलग भी बोल सकते हैं क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं, अलग अलग भी बोल सकते हैं। इसी तरह अगर आप सबसे उन सब का पूछो मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है, तो फिर आप कहेंगे क्या? रब्बुहुमुल्लाह हाँ, रब्बुहुमुल्लाह रब्बुहुम अल्लाह। ठीक है, अच्छा अब देखें सामने आ जाएं। अब मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, ये वो सवाल है ना जो हर इंसान से किया जाएगा। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह अल्लाह, रब्बी भी आ सकता है, रब्बी अल्लाह भी आ सकता दोनों है। आ अल्लाह सकते, रब्बी ने अल्लाह मेरा रब है। बिल्कुल दोनों आ सकते हैं, अल्लाह पहले भी आ सकता है और रब्बी अल्लाह भी आ सकता है। बहरहाल लेकिन रब्बू का चेंज होना है रब्बी में, क्योंकि आपने देखें का मतलब था तुम्हारा, और ये जब लगेगा तो हो जाएगा मेरा, तो आप कहेंगे रब्बी, मेरा रब कौन है, अल्लाह। इस तरह करके अब मैं अगर आप सबसे कहती हूँ मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है? रब्बुन अल्लाह या अल्लाह रब्बुना, हाँ, अल्लाह अल्लाह हमारा रब रब्बुना या रब्बुना अल्लाह। ठीक है, आप इस तरह बोले। तो ये अब आपने इसको याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। एक मिनट, एक दफ़ा करा लें। कोई अरूज अरूज आप सवाल करें, और असरा असरा आप जवाब देंगी। मन रब्बुहु असरा अपना माइक अनम्यूट करें, आपका माइक नहीं हुआ अनम्यूट। अरीबा अरीबा आप करेंगी? अरीबा अपना माइक अनम्यूट करें, चलें। हाँ बताएं, जवाब देना। अरूज आप पूछें। रब्बुहुल्लाह मन रब्बुहु मन रब्बुहुम मन रब्बुका मन रब्बुकुम अरीबा रब्बुन अल्लाह, मन चलें ठीक है। रब्बुकुम अच्छा जो लोग हैंड रेज करते हैं ना वो अपना ज़रूर, या तो पीछे बैकग्राउंड पे शोर ना हो,
اور دوسرا یہ کہ وہ ریڈی ہوں مائک انمیوٹ کرنے کے لیے، تو پھر اپنا ہینڈ ریز کریں۔ اچھا جی، اب دیکھیں جس طرح پہلے رب کے ساتھ ہم نے ان ضمائر کو جوڑا، اسی طرح ہم کوئی اور اسم لے لیتے ہیں ان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم دین، یہاں پہ دین لے لیا ہے تو دین کے ساتھ کتنا آسانی سے بن جائے گا، دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین۔ تو اس کو کروا دیں، میں بھی شاپ ٹیچر کریں، میں کرواؤں؟ میں آپ لوگ ہینڈ ریز کریں نا جو جو کرانا چاہتے ہیں۔ تمینہ جو تمینہ آپ تو بہت کچھ کراتی رہتی ہیں، ہاں آپ چپ رہیں۔ چلیے میں بھی شاپ کرائیں۔ میں نے جو کرنا ہے۔ دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دینونا ہمارا دین۔ ویری گڈ۔ آسیہ خالد، آسیہ اپنا مائک انمیوٹ کریں، صرف عربی بولنی ہے۔ دینو ہو، دینو ہم، دینو کا، دینی، دینکم، دیننا۔ ویری گڈ، دیننا۔ اچھا جی، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، جو یہ پڑھے آپ نے، یہ قرآن میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ تقریباً یہاں لکھا ہوا ہے ہر لائن میں ایک دفعہ، ٹھیک ہے، تقریباً ہر سطر میں ایک دفعہ یہ لفظ اتنے زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اسمائہم، اب آپ اس کا میننگ بنا سکتے ہیں آرام سے، اسمائہم، ان سب کے نام، ان سب کے نام، ان سب کے نام، ہاں ان سب کے، ان نہیں کہنا، ان کہنا ہے، ان سب کے نام، ان ہاں سب کے نام، ان ان سب سب کے، کے نام، اس طرف اشارہ ہوگا، ان سب کے نام، ان سب کے اسمائہم۔ نام، اچھا جی، رسولکم، تمہارا تمہارے بہت سے نہیں نہیں نہیں، تمہارا تمہارا رسولکم تمہارے بہت سے رسول آئے، کم آیا نا، نہیں جمع نہیں، آ رہی، تمہارے بہت سے رسول نہیں ہیں، دیکھیں رسول تمہارا زیادہ، رسول، دیکھیں رسول زیادہ نہیں تھے، رسول زیادہ نہیں تھے، زیادہ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ تمہارے رسول، ٹھیک ہے، تم سب کے، یعنی یہاں تمہارے پہ تم سب لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے تمہارا لکھ دیا ہے، ویسے تم سب کے رسول آنا تھا۔ آپ سب لکھنا تھا، ہمارا رب، ربنا، 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 ویری گڈ، ربنا۔ ربنا، اچھا جی، دینہم، دینہم، ان کا دین، ان سب کا ان دین، سب ان کا سب کا دین، ان سب کا دین، ویری گڈ، ان سب کا دین، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ کا دین۔ اچھا اب چلیں بول چال، اب جملے بناتے ہیں۔ جملے بنانے کے لیے ایک نیا لفظ، ہر دفعہ ہم نیا لفظ سیکھتے ہیں۔ پہلے جیسے ہم نے واو، وا اور فا پس اور سب سے پہلے لیسن میں پڑھا تھا کیا، پھر ہم نے سیکنڈ میں پڑھا من بھی پڑھا تھا وہاں پہ کون، پھر ہم نے سیکنڈ میں پڑھا حل کا مطلب بھی کیا، اور ایک ہم نے یس کرنا سیکھا، نعم۔ آج ہم ایک اور پڑھیں گے نیا حرف، وہ ہے ماں، ماں، میم زبر الف، ماں، ماں کا مطلب ہے کیا۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ماں کے اور میننگ بھی ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ آتے جائیں گے، ماں کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں۔ فی الحال ابھی ہم سیکھیں گے کہ ماں کا مطلب جب کیا ہو تو کیسے آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا کون سا والے میننگ میں بھی لے سکتے ہیں اس کو، کیونکہ دیکھیں ابھی ہم من پڑھ رہے تھے نا، من جو آتا ہے وہ جاندار، یعنی کہ جاندار چیز کے ساتھ آتا ہے، جیسے ہم کہتے تھے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، کیونکہ رب کے ساتھ من آنا تھا، ماں نہیں آ سکتا تھا۔ دین چونکہ کوئی چیز ہے تو دین چیزوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا، اسماؤں کے ساتھ، یعنی کوئی بے جان چیزوں کے ساتھ کہہ لیں، ماں آتا ہے۔ تو اب ہم کہیں گے ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، یہ بھی قبر کا ایک سوال ہے، پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، من ربو کا، من نبیو کا، اور اسی طرح ماں دینوں کا، یہ سارے سوال پوچھے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں ماں کا مطلب کیا، دینوں کا تمہارا دین، تمہارا دین کیا ہے، تو وہ بندہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین، اب دینی نون چھوٹی ہے، نی کیا بتا رہی ہے، میرا دین کیا ہے، اسلام ہے، دینی الاسلام، اس طرح کر کے آپ کو یہ سوال بھی آنا چاہیے۔ اچھا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، اپنی ورک بک کے اوپر بھی آپ کا یہ ٹیبل پورا آئے گا، اس کو آپ نے لکھنا ہے، اور تاکہ اچھا سا یاد ہو جائے۔ اب ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس سے یہ کہ آپ کی بڑی اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ عربی میں کتاب کو کتاب ہی بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کتاب جیسے کوئی بک، اور قلم، پین کو قلم، اور گھڑی کو کہتے ہیں ساعہ، واچ کو ساعہ، اور موبائل کو کہتے ہیں جوال، ٹھیک ہے، جوال۔ اب ان کے ساتھ ہم اس طرح پریکٹس مطلب سکھانے کے لیے صرف کہ آپ جیسے فرض کریں کتاب پکڑیں، کتاب اس سے میرے پاس نہیں ہے، آپ اسے کہیں کہ کتابوں کا، تمہاری کتاب، کتابی، میری کتاب،
ایسے آمنے سامنے کر کے. آپ گھر میں جیسے بچے کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں. کتابوں کا تمہاری کتاب، کتابی میری کتاب. قلموں کا تمہارا قلم، قلمی میرا قلم. ساعتوں کا تمہاری گھڑی، ساعتی میری گھڑی. جوالوں کا تمہارا جوال، جوالی میرا موبائل. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ یہ پریکٹس کر کے، تاکہ آپ کو یہ کا اور جی کا جو ہے نا آپس میں کہنا آ جائے، بولنا آ جائے، اور پتہ چل جائے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. مجھے بتائیں عروج، آپ بتائیں کہ جوالوں کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارا موبائل. تمہارا موبائل. حلیمہ آپ مجھے بتائیں قلمی کا مطلب کیا ہوگا؟ قلمی تمہارا قلم. نہیں، قلمی. میرا قلم. ہاں، یہ جب ہی آ جائے گا میرا قلم ہو جائے گا. ویری گڈ. اور اگر اسی کو میں کہہ دوں قلم ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا قلم. اس کا قلم. ویری گڈ. بالکل. یعنی کہ ان اسما کے ساتھ آپ پورا ٹیبل بنا سکتے. کوئی ٹرائی کرے گا؟ فرض کریں کتاب آسان سا لے لیتے ہیں، کتاب لے لیتے ہیں. کتاب کے ساتھ کوئی میں بتاؤں؟ کون ٹرائی کرے گا؟ میں سمینہ میں کے بتاؤں؟ علاوہ، سمینہ کے علاوہ کس نے کہا؟ میں. راہیلہ چلے آپ کروائیں. کتابوں کا، نہیں کتابی. پورا ٹیبل بولنا ہے، پورا ٹیبل. میں آپ کو دکھا دوں پورا، اگر آپ کہتی ہیں تو یہ ان کے ساتھ جوڑ دیں. کتابو کتابہم، کتابو کا، کتابی، کتابکم، کتابنا. نہیں، کتابنا. سوری، کتاب. اچھا، اور کتاب اور کتابو جی جو ہے نا، اس کو کتابو جی نہیں بولنا، کتابی. جب وہ اس کے ساتھ جڑے گا تو وہ ساتھ ہی جڑ جائے گا. کتابی میری کتاب. ٹھیک ہے، اس طرح. اسی طرح کریں. کون کرائے؟ کچھ اور کر لیتے ہیں. اسرا آپ کا دیکھیں مائک ہوا انمیوٹ. ایک صوفیہ ہے، صوفیہ کا بھی مائک انمیوٹ ہے. صوفیہ آپ کرائیں ذرا. اس کو آپ کرا دیں، دین کے ساتھ کروا دیں. دین ہو. صوفیہ ابھی آپ کا مائک انمیوٹ تھا، چلی گئی آپ. دین. میں کروا دوں. یہ کون ہے کہ خزران گلیکسی؟ آپ کون ہیں؟ آپ کروائیں ذرا. دینہو، دینہم، دینکا، دینی، یہ کون بول رہا ہے؟ دینکم، دینا. اچھا، آپ کا نام کیا ہے جو آپ بول رہی ہیں ابھی؟ میرا نام ہے تنزیلہ صدف. نہیں ابھی کون؟ صدف تنزیلہ ساجد. نوشین. تنزیلہ نوشین. یہ جو 1 2 3 کے نام سے تنزیلہ نوشین آئی تھنک. اور صدف جو تھی، صدف آپ ذرا بولیں دوبارہ. یہ جو ہے زمین کے ساتھ، دین کے ساتھ. ہاں، آپ صدف ہیں. صدف اپنا نام چینج کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ پارٹیسپینٹس کی لسٹ کھولتے ہیں نا، تو جو سب سے اوپر نام لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنا نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ پارٹیسپینٹس کی لسٹ کھولیں، سب سے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ آپ کا نام، جو بھی آپ نے لکھا ہوا ہے، اس کو بس آپ سائڈ پہ کلک کریں گے، رائٹ کلک، تو ری نیم آ جائے گا. وہاں سے آپ اپنا نام چینج کر سکتے ہیں ڈیورنگ دا کلاس بھی. چلیں اس کو کریں. اچھا، بہرحال یہ آپ لوگوں نے آج کرنی ہے پریکٹس. پورا آپ کے پاس ہفتہ ہے، آرام سے اس کی پریکٹس کریں. یہ بھولنا نہیں. اب یہ دیکھیں، یہ میں بتا دوں آپ کو صاف صاف. پہلے آپ نے پڑھے تھے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. اب آپ نے پڑھ لیے ہو، ہم، کا، جی، کم، نا. یہ 2 طرح کے ضمائر ہیں. یہ 2 طرح کے ضمائر ہیں، دونوں مکس بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ نے ان دونوں کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے. جی بتائیں. ماں کتابوں کا کیا جواب ہوگا؟ کتاب القرآن. سی. کتاب القرآن، ٹھیک میری ہے، کتاب قرآن. ویری گڈ. میری کتاب قرآن. یہ آپ کے ورک بک کے سوال بھی ہیں. اچھا جی. من رسولکم، تم سب کا رسول کون ہے؟ رسول محمد. رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ویری وسلم، گڈ. ہمارے رسول. بالکل صحیح. رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. اچھا، ما دینہم. دینہم دینہم الاسلام. الاسلام. ویری گڈ. دینہم دیکھیں، دینہم الاسلام. چلیں اب سنیں ذرا. امپورٹنٹ بات یہ جو آپ نے بالکل صحیح بولا ہے سب نے، کہ ہم کو نہیں بدلنا. اگر ہم ہوگا تو ہم رہے گا، ہو ہوگا تو ہو رہے گا. یہاں بدلے گا. کا جی کم نا، کا جی کم نا، یہ بدلتے ہیں. ہو رہتا ہے، ہم رہتا ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ لوگوں نے کہ دینوں ہم ہی رہے گا. اچھا جی. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ. ربی اللہ. ویری گڈ. ٹھیک ہے. ماں دینوں کا. دین اسلام. دیننا الاسلام. نہیں، دینوں نہیں، دینی دیننا اسلام. الاسلام. دینی الاسلام. چلیں جی، الحمدللہ.
ٹھیک ہے چلے الحمدللہ یہ ہو گیا ہمارا لیسن بھی کمپلیٹ ہو گیا. جب یہ ونڈو آ جاتی ہے نا سمجھے پھر کام ختم. اب بس آخری بات کرنی ہے اور بات ختم. چلے اب آپ ذرا مائک بند کریں, اب سنیں ذرا پیچھے سے ریوائز کراؤں. پہلے دن ہم نے آپ سے کہا تھا کہ دماغ بہت بڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اتنے 10,000 کروڑ خلیے بنائے ہیں دماغوں کے, پھر ہر خلیے کی 20,000 شاخیں ہیں. اور مائک بند کر لیں پلیز. اچھا پھر ہر جو شاخ ہے اس کی پر سیکنڈ 500 ٹائمز ورکنگ کرتی ہے. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوا ہے, مگر ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے؟ ایسے نہیں کرتا کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہو جائے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہو جائے پھر وہی رہے, بلکہ اس کو اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے برین میں وہ بجلیوں کی طرح یا بلنک کی طرح وہ جا کے وہاں سیف ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں زندگی میں فرض کریں آپ نے کچھ دیکھا بچپن میں, وہ آپ کے ذہن کے اندر ایک یاد بن کے کہیں نہ کہیں سیو ہو گیا. پھر آپ نے اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں دیکھتے جائیں گے وہ آپ کی نا اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتی رہتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیل ہم لیتے ہیں, فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو. ایک فیل تھا, ٹھیک ہے. فیل کا مطلب کہ اب آپ نے زندگی میں اس کا نام سنا, آپ نے کہا کہ ہاتھی کو فیل کہتے ہیں, ایک آپ کے پاس سیو ہو گئی چیز. پھر یعنی سمجھے ایک بجلی آپ کی چمکی, ایک بلنک ہوئی نا آپ کی, وہ سیو ہو گئی. پھر آپ نے ایک دفعہ اس کے بارے میں جانا, اس کے بارے میں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے, یہ ہے وہ بھی آپ کی سیو ہو گئی. ایک دفعہ زندگی میں آپ نے کہیں اس کی آواز بھی سن لی, وہ بھی سیو ہو گئی. پھر آپ نے اس کی جو ایک سونڈ ہوتی ہے بہت بڑی سی سارا, اس کے سپیلنگ بھی کہیں دیکھ لیے, لکھا ہوا دیکھ لیا. پھر آپ نے اس کی ایک دفعہ شیپ بھی دیکھ لی, تو وہ ایک اور یاد بن کے آپ کے پاس ایک اور برین میں سیو ہو گئی چیز. مزید اگر آپ اس کے ساتھ اگر اس کے کوئی ایموشنز فرض کریں کہ بھی آپ چڑیا گھر گئے ہوں اور ہاتھی کے پاس گئے ہوں اور آپ نے کچھ پھینکا, اس نے کھا لیا ہو, یا شاید کوئی اس نے ایسے ٹچ کر دیا, آپ کو ہمیشہ وہ یاد رہا کہ ہو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, کوئی نہ کوئی یاد اس کے ساتھ ریلیٹ وہ چیز آپ کی وہ بھی سیو ہوتی ہے اندر. پھر اسی طرح اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی سٹوری پڑھی ہوئی ہے, جیسے ابراہا کی سٹوری تھی جب اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا ہاتھیوں پہ بیٹھ کے, تبھی تم سورہ فیل میں اس کو پڑھتے ہیں. اب وہ دیکھیں جب آپ نے ایک لفظ ہی بولا فیل, تو یہ ساری چیزیں آپ کے برین سے نکل کے باہر آ جاتی ہیں. جو چیزیں یاد ہوئی ہوتی ہیں نا, جو بجلیاں گری ہوتی ہیں وہ ساری, کبھی آپ نے شاید اس کی اسمیل یہ وہ سارا مطلب ہوتے آپ نے فرض کریں اس کو دیکھ ہی لیا, تو وہ بھی آپ کے دماغ میں ایک سیو. اب اس سے بھی زیادہ سیو کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو یہاں انہوں نے وہ سلائڈ غائب کی ہوئی ہے, یعنی اس کی آپ نے جسٹ ویڈیو اسے چلتا ہوا دیکھ لیا, پرفارم کرتے دیکھ لیا, اس کی کوئی فلم دیکھ لی, کوئی مووی دیکھ لی, پھر تو ہمیشہ کے لیے وہ آپ کو یہ چیز سیو ہوتی جاتی ہے. تو ہر جو چیز ہوتی ہے نا ہمارے دماغ پہ میموری کریٹ کرتی ہے اور وہ اس کا اثر چھوڑ کے جاتی ہے. ایک ہوتا ہے دیکھنا, لکھنا, کرنا, یہ انشاءاللہ آگے چلے گی یہ ساری آپ کی پوائنٹ. پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ ٹی پی آئی کا کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک چیز صرف آپ نے دیکھی, لکھی, بولی, سنی, پھر اسے کر کے دیکھ لیا, اور وہ کرتے آپ کے برین میں کیسے فٹ ہو جاتی ہے. یہ بات ہم انشاءاللہ اس کو آگے چلائیں گے. اب دیکھ لیں آپ کی ابھی تک ہمارے 3 لیسنز میں 33 ورڈز ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, شروع سے لے کے اب تک, اور 12,000 الفاظ ہم پہنچ چکے ہیں. دیکھیں الحمدللہ. تو دل سے کہیں, شکر ادا کریں. اور نماز اب جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں گے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے جو نماز پڑھنی ہے نیکسٹ اسی طرح تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کے اس کے میننگ کو, اس کے میننگ کو ذہن میں لا کے, مفہوم کو اس طرح آپ نے فیل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں باتیں کر رہی ہوں, جیسے اللہ تعالیٰ میرے سامنے آ گئے ہیں اور میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور تیری ہم کس کو کہتے ہیں؟ جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں نا تیری کا مطلب یہ ہوتا ہے میں بالکل سامنے آ گئی. اب میں آمنے سامنے, جب ہم آمنے سامنے آتے ہیں پھر ہی تم کا والی ضمیر یوز کرتے ہیں نا. کا کس کو کہتے ہیں؟ مخاطب کو, یو کو. تو یو کون ہوتا ہے؟ وہ نہ تو غائب ہوتا ہے, نہ وہ ہی ہوتا ہے, نہ وہ یو کیا ہوتا ہے؟ بالکل سامنے, جیسے کہ بندہ سامنے کھڑا ہے, بات ہو رہی ہے. تو جب ہم نے کہا نا ایاک نعبد, تو ہم نے یہی کہا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم نے ایسے محسوس کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل سامنے ہم کلام ہو گئے ہیں. تو اسی فیلنگ اور احساس کے ساتھ انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ بھی کریں گے, اور دعا کرتے رہنا ہے, اور یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے انتخاب ہیں. اس لیے مت اس کو اگنور کریں, مت اس کو اتنا ایزی لیں. اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے, تو انشاءاللہ دعا کرتے رہنا ہے. ربی زدنی علما. فرض کریں اگر کسی کو کوئی مشکل بھی لگ رہی ہے تو ڈونٹ وری, یہ چیزیں اتنی دفعہ ریپیٹ بھی ہوتی جائیں گی, بار بار انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ آ ہی جائے گا. کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ نہ آئے. تو بس سکھائیں دوسروں کو بھی, تاکہ اچھی سی آپ کی پریکٹس بھی ہوتی جائے اور لرننگ بھی اچھی ہوتی جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.